just continue. जी बिल्कुल ठीक हो गया और अभी चुके 4 बजने वाले हैं, बल्कि 4 बज चुके हैं. So let's start our today's meeting. Assalamu alaikum, thank you very much और welcome to meeting number 5 of the keynote speakers group. और आज मीटिंग का थीम हमेशा की तरह हमारे साथ, और जिस थीम हमें दिया था डॉक्टर आमिरा शाह साहिबा ने और सबने उसको एक्सेप्ट किया था. थीम बहुत ही मजे का थीम है, शुजाअत. और उससे रिलेटेड आज हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्पीकर्स लाइन अप है. हमारे साथ मोहतरमा वफा खान साहिबा मौजूद हैं, हमारे साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली हमारे साथ डॉक्टर आमिरा शाह भी आने वाली हैं. तो अपेरेंटली अभी लग रहा है कि आज 3 स्पीकर्स होंगे हमारे पास, और मोस्ट प्रोबेबली अदनान साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे. तो इंशाल्लाह अगर हो जाता है, और सलाउद्दीन साहब को भी मैंने मैसेज तो ऑलरेडी भिजवा दिया. सो लेट्स सी हाउ इट गोज ऑन. तो बगैर हम जो मीटिंग के हमारे रूल्स वही हैं कि बेसिक जो रूल्स हैं हम फॉलो करते हैं कि हम सबसे पहले गिवन एक टाइम देते हैं. That could time is the of the choice of the speaker, 10, 15, 20 minutes, and the language is also the choice of the speaker. It may be English, it may be entirely Urdu, or it may be a mix, Urdu English mix भी हो सकता है. तो और टॉपिक हम पहले हमेशा दे दिया करते हैं, उसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, और इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि अपने ख्यालात का इज़हार खुद से कर सकें. हम हेल्प जरूर लेते हैं चीज़ों से, वाक़यात से, बातों से, मगर हम ट्राई करते हैं कि हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या डेवलप हुआ है. दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दैट वन. हम चीज़ों से हेल्प जरूर लेंगे, बातें भी सुनेंगे, देखेंगे भी, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें और उसको लिख सकें. जी डॉक्टर आमिरा शाह ने भी हमें ज्वाइन कर लिया. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, और मीटिंग का आगाज हो चुका हुआ है ऑलरेडी. तो अब हम देखते हैं कि मीटिंग का आगाज कैसे किया जाए. हु विल बी आवर फर्स्ट स्पीकर, सेकंड स्पीकर एंड थर्ड स्पीकर. तो मेरा ख्याल है मॉडरेट होने का इतना सा फायदा तो मैं ले लूं कि अपने आप को सबसे एंड पे रखूं. बिल्कुल ठीक है. तो वफा आप पहले जाएंगे या यू वांट मी टू गो फर्स्ट? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं. You go first. You want me to go first? Okay जी. अच्छा. Can I share my screen please? आप मुझे जरा वो दे देंगे. जी अब ये भी नहीं है. So you are the host now. अगर सलाउद्दीन साहब आते हैं या अदनान साहब आते हैं तो आप जरूर उनको इंटरव्यू दीजिएगा इस मीटिंग में. ठीक है. तो आज का हमारा टॉपिक है शुजाअत, और मैंने अपनी स्लाइड में ख़वातीन हज़रात अंग्रेजी और उर्दू दोनों में लिखा है. और वजह उसकी ये है कि मैं इससे दोनों ज़बानों में बयान करने की कोशिश करूंगी. सबसे पहले जब ये टॉपिक मैंने ही सजेस्ट किया था, और जो उसका ट्रिगर था वो एक्चुअली उस दौर में जब हम ये कर रहे थे तो इमाम हुसैन का जिक्र आया ज्यादा मीडिया पे वो नजर आ रहा था. तो वो एक जो पैकर शुजात का जो एक उनके साथ एक मुंसलिक हो गया है, तो वो ट्रिगर था जो मेरे जहन में आया. लेकिन उसके बाद जब मैंने सोचना शुरू किया इस टॉपिक के लिए, तो जो एक नक्शा या एक चीज मेरे जहन में उभरी, वो हमेशा से उभरती है, और वो है कैसाब्लैंका. कैसाब्लैंका वो स्टोरी है जो कि हमने अपने स्कूल के ज़माने में पढ़ी थी. तो एक बहुत लंबी पोएम है, लेकिन I'll just read a few lines from it. The boy stood on the burning deck, whence all but he had fled.
the flame that lit the battle's wreck, shone round him o'er the dead. Yet beautiful and bright he stood, as born to rule the storm. A creature of heroic blood, a proud though childlike form. The flames rolled on, he would not go without his father's word. That father, faint in death below, his voice no longer heard. He called aloud, say, Father, say if yet my task is done. He knew not that the chieftain lay unconscious of his son. Speak, Father, once again, he cried, if I may yet be gone. And but the booming shots replied, and fast the flames rolled on. Upon his brow he felt their breath, and in his waving hair, and looked from that lonely post of death, in still yet brave despair, and shouted but once more aloud, my father, must I stay? They wrapped the ship in splendorous wild. They caught the flag on high and steamed above the gallant child like banners in the sky. There came a burst of thunder sound. The boy, oh, where was he? Asked of the wind that far around with fragments stirred the sea. With mast and helm and pennon fair, that well had borne their part, but the noblest thing which perished there was that young faithful heart. मुझे याद है कि जब this is actually a real incident which took place on the August 1st, 1798, with the battle between the French and the British fleet, and the French flagship Orient destroyed by a massive explosion. Geocant, the young son of the commander, he remained on that post, and while all the Frenchmen ran away and left the ship, but this young boy refused to leave the ship, saying that his father ordered him not to leave the ship. And he did not go against the order of his father and died when the ship exploded. I remember in my class, I stood up and I asked my teacher, and I said, it doesn't make sense. Why would he not go? There was no good standing there. And why didn't he save his life? And I remember what my teacher said. She said that this happened in 1798 and we are in 1980 something. And he said, कितना जी लेता वो? 50 साल, 60 साल, 100 साल. लेकिन आज 200 साल के बाद भी हम उसे he's still alive. And those words were still alive in my memory. So every time I think of courage and I think of valor and I think of all the words relating to this concept, Casabianca always comes in my mind. So if we do the literature search, there are so many words that come surrounding with this concept. So the 10 experts in the field of psychology came together to define courage, and they defined it as the ability to act for a meaningful, noble, good, or practical cause, despite experiencing the fear associated with the perceived threat exceeding the available resources. दिमाग घूम जाता है जब आप इस करेज के कॉन्सेप्ट को या शुजात के कॉन्सेप्ट को जब आप खोजना शुरू करते हैं. तो उर्दू में ये बेबाकी, दलेरी, बहादुरी, हिम्मत, जुर्रत, पित्ता, जसारत, दिलगुर्दा, दम, हौसला. और अगर हम वैलर पे जाएं, so that is different, in my opinion, from courage and all the other words.
So valor is a boldness or determination in facing greater danger, especially in the battlefield. The heroic courage, with heroic courage and bravery. It is also considered a strength of mind in regard to danger, that quality which enables a person to encounter danger with firmness, personal bravery, courage, and intrepidity. Now, this is, as I said earlier, used particularly in reference to the military bravery. So the synonyms of these words are valor, valiant, fortitude, intrepid, undaunted, lion-hearted, pluck, gut, grit, heroism, and endurance. So there are 4 necessary components of people's notion of courage, and that are the intentionality and the deliberation. It has to be a noble and a good act, and despite the personal fear, people do take that personal risk. So it's a multi-dimensional construct, which is a response to fear and to face resistance and danger, and it is an action to take there. So with these 4 components, the 10 psychologists actually redefined it, and they say that it's a willful, intentional act. It's executed after mindful deliberation. It involves objective, substantial risk to the actor, and it's primarily motivated to bring about a noble, good, or a worthy end. And despite perhaps the presence of the emotion of fear. So let's look into the history, that how throughout the history, the people have perceived this concept of valor or courage. So the ancient Greeks, the Plato said that it's a preservation of the belief that has been inculcated by the law through education about what things and sort of things are to be feared. And it's being able to persevere through all emotions like suffering, pleasure, and fear. Aristotle said, he describes, according to him, it's a desirable quality. It represents the mean between the 2 extremes of cowardice and recklessness. The 5th Greek historian said to Thucydides, the bravest and surely those who have the clearest of vision of what is before them, glory and danger alike, and yet notwithstanding go out and meet them. So according to the ancient Romans, the Roman philosopher and statesman Cicero, he in 106 to 143 BC, to him, it's a habit of mind in harmony with the reason and the order of nature. And he, according to him, it has got 4 components. It's one of the 4 components of wisdom, justice, courage, and temperance. He did not call it a courage, but they call them virtues. And these are the 4 virtues, and courage is one of them. And to him, a courageous spirit in a human who has not attained perfection and ideal wisdom is generally too impetuous. Now, the Western tradition, in the 4th century, Ambrose had reservation regarding those who exhibit courage without yet having demonstrated a general moral balance.
to Ambrose, fortitude without justice is an occasion of injustice. And since the stronger a man is, the more ready is he to oppress the weak. So to him, courage was a little bit on the negative connotation. Saint Augustine considered it a natural virtue, but he did not consider it that this is a virtue for Christians, because to him, with God is his divinity, and it is a matter of his glory, and we in humanity, to honor him is, we have our dignity. Now, the Eastern tradition in Tao Te Ching in the 6th century, the Lao Tzu, who was considered the author and the generator of the Taoism, he stated that he contends that courage is derived from love, and this Chinese scripture, it translates as one of courage with audacity will die, meaning that it will bring harm, and one of courage but gentle spares death, and that is a benefit. So for him, there are two types of courage. One is beneficial and one is harmful. It's kind of relevant because he connected it with the love. To him, the love is bearing and nurturing, and greeting but not creating, but not owning, and giving without demand, and controlling without authority. To him, that is how he described love. Now, in Hindu mythology, the first two of the 10 characteristics of their dharma are courage and patience. Now, in the modern pre-19th century, the Thomas Hobbes, he considered the moral virtue he divided it in the virtue of a man and the virtue of men, like citizens. So individually, he considered it as strength of mind as opposed to the goodness of manners. And as citizen, it has to be beneficial to society as a whole. And there has to be a justice so that there is no violation of the law and the charity. So the virtues of citizens are three: beneficial to the society as a whole, justice, and charity. And according to David Hume in his work of a treatise of human nature, he divided the nature into natural and artificial. The virtues, he divided virtues into natural and artificial. And courage he considered a natural virtue, which is a cause of pride, and it has a positive effect on soul. And in the post-19th century onward, the Northern theory of courage states it insists to do the right thing even in the face of certain defeats without promise or reward or reward or salvation. And Teutonic mythology by Jacob Grimm's, according to him, courage is trusting in your own strength. And Ernest Hemingway, grace under pressure. And Winston Churchill said that the courage is rightly esteemed the first of human qualities because it is the quality that guarantees all others. And Maya Angelou, she considered it's without courage, you cannot practice any other virtue consistently. So her emphasis was on consistency, and she later on goes and says you can practice erratically but nothing consistently without courage. Now, the Friedrich Nietzsche master-slave morality, he, according to him, the great approaches of our life are the occasions when we gain the courage to rebaptize our evil qualities as our
best qualities. This was a kind of a very different approach, which but it's understandable because he was coming from the master and slave morality. And the Swiss psychologist Andreas Dick, it's a knowledge of wisdom and prudence about what is right and what is wrong in a given moment. And it's a free will, and it's motive based on, to him also, it is a motive based on love. So in the Islamic concept of courage or valor is that a mujahid is a noble person who offers his life for the achievement of lofty ends. He lifts arms not under the impulse of fury and revenge, but with will, forethought, tenacity, and feeling for the fellow human being. And his conduct bears the imprints of human intellect, human sympathy, and sense of justice. सूरह इनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिनो, जब कफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और खुदा को बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल हो। और उससे अगली आयत नंबर 46 में कंटिन्यूएशन, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और आपस में झगड़ा मत करो, वरना मुतफर्रिक और कमजोर होकर बुज़दिल हो जाओगे और दुश्मनों के सामने तुम्हारी हवा यानी कुव्वत उखड़ जाएगी, और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। So this there are 5 Islamic principles. Because of this, there are derived 5 Muslims have 5 basic Islamic principles of war, and that is to be steadfast in the face of the enemy, have full reliance on the help of Allah and remember him much, have the unity of purpose and solidarity of corporate life always before your eyes, not self before service. Be fully, rather self to aapka wahan kahin aata hi nahi hai. Be fully aware of the lofty purpose before you in fighting, and don't be proud and boastful in your attitude and behavior. There are few other words that are kind of associated with this concept, and one of them is fortitude, azm, himmat, dharas. And fortitude and courage are distinguishable in that the fortitude is the mental or emotional strength that enables courage in the face of adversity, while the fortitude distinguishes from fearlessness, which can too easily become recklessness through short-sighted audacity with distorted results. In both Catholicism and Anglicanism, fortitude is also one of the 7 gifts of their Holy Spirit. एक और चीज इसके साथ आती है, and that is heroism, बहादुरी. Heroism in the face of danger may be a temporary burst of instinct, not reflective of your true character. It's less kind of a knee-jerk reaction. It can be a knee-jerk reaction. Some people are bolder than others by nature, and sometimes public heroes in war or athletics later live unproductive and even destructive lives. Courage without character can descend into mere bravado, and the difference between a hero or an obnoxious show-off is character. So once again, I started with courage, and I'll come back with the courage, that the courage of true character uplifts a life, and true courage is about valiant good. A warrior may fight valiantly, overcomes overwhelming odds,
brave all manners of danger and defeat a superior army only to plunge the city and murder its citizens. Is he courageous? In every classical and moral sense of virtue, the answer is definitely no. The fearless warrior who rapes and burns is not courageous. He's brute. ख्वातीन हज़रात, यहाँ पर इस सारी, as you can see my literature search से, I was not satisfied with the word shujaat, valor. I was not satisfied. Yeah, courage hai, all the different meanings. And then I tumbled of Allama Iqbal's poem जो कि उन्होंने टीपू सुल्तान की अजमत पर उन्होंने लिखी थी, और टीपू सुल्तान की अजमत को तारीख कभी भी फरामोश नहीं कर सकती. वो मजहब और मिल्लत की आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहे, यहाँ तक कि वो इस मकसद में इस राह में शहीद हो गए. अल्लामा इकबाल has beautifully described what शुजात is. वो कहते हैं, तू रहनवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल. ए जुए आप बढ़ के हो दरियाए तेज व तंद, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल. खोया न जा सनम कदाए कायनात में, महफिल गुदाज गर्मी महफिल न कर कबूल. सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल. बातिल दुई पसंद है हक ला शरीक है, शिरकत मयान हक को बातिल न कर कबूल. To me, this is शुजात. ये शुजात की extended definition है. और फिर जब हम शुजात की बात करते हैं, जब लफ्ज शुजात आता है तो इकबाल का फिर वही मिसरा आता है, सबक शेर ज़हन में आता है कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का. यानी वो लीडरशिप को के तीन आपको उसमें डिफरेंशिएट करते हैं. खसलत शख्सियत की मोहताज नहीं होती, बल्कि शख्सियत खसलत की मोहताज होती है. इंसान की शख्सियत किसी खसलत की बदौलत पहचानी जाती है. सदाकत, अदालत और शुजात, ये तीनों खसलतें महज खसलतें नहीं हैं, बल्कि ये तीन शख्सियतों की नुमाइंदगी कर रही है. सदाकत, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हजरत रजी अल्लाह ताला हजरत अबू बकर, उनको सिद्दीक अकबर का खिताब मिला कि उनकी सदाकत का चर्चा न सिर्फ जमीन पर है बल्कि आसमान भी इसकी सदाकत का मदह है. सच बोलना, अमानत में खयानत ना करना, सच की कड़वाहट को शीरी समझ कर नोश कर देना, रास्ते के मुश्किल सदाकत के सादिक होने की गवाही है. अदालत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे दोस्त हजरत उमर फारूक, उनको फारूक आजम का खिताब मिला कि उनकी अदालत में न सिर्फ दुनिया बनती है बल्कि कफ़ार और कफ़ार से भी ज्यादा शैतान भी उनके इंसाफ के कोड़े के डर से उस गली से भाग जाता है जहाँ से उमर फारूक गुजर रहे हैं. और फिर शुजात, अल्लाह के महबूब के तीसरे दोस्त हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका लक़ब मुर्तज़ा यानी जिसे पसंद कर लिया गया हो, उनकी शुजात और बहादुरी के मनादी है कि उनको शेर खुदा करार दिया गया. ये तीनों खसलतें महज खसलतें नहीं हैं, बल्कि अपने अंदर इन शख्सियात का किरदार समोए हुए हैं. और जिस शख्स में ये तीनों खसलतें यकजा हो जाएं, वो बारगाह खुदाबंदी में
मकबूल तरीन करार पाते। आगे इकबाल इसी को ये कहते हैं कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, यानी सदाकत, अदालत और शुजात, ये 3 एस्पेक्ट्स जब हम अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं तो फिर यू डिजर्व टू बी अ लीडर, फिर आपको दुनिया की इमामत का नस्ब सौंपा जाएगा। दुनिया के इंसान साख्ता निज़ाम जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कायल हैं, लेकिन इसके मुकाबले में इस्लाम जो है वो सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट का कायल है और उसका दाई है। सिर्फ हमारा महज नेक होना या साले होना काफी नहीं है, इंसानियत और अल्लाह की मखलूक के लिए मुफीद और नाफे होना भी जरूरी है, इसलिए कि ये अल्लाह ताला की नाकाबिल तब्दील सुन्नत है। सूरह राद में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने आसमान से पानी बरसाया तो वादियों में बकदर ज़र्फ बहने लगा और सैलाब में जोश खाकर झाग आ गया, और इस धात से भी झाग पैदा हो गया जैसे आग पर जेवर या कोई दूसरी चीज बनाने के लिए पिघलाते हैं। इसी तरह परवरदिगार हक को बातिल की मिसाल बयान करता है कि झाग तो खुश होकर फना हो जाता है और जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है वो जमीन में बाकी रह जाता है, और इस तरह अल्लाह ताला मिसाल बयान करता है। ख्वातीन और हज़रात, सल्तनत उस्मानिया के पास चीन से एक पैगाम आया कि यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं है जिस पर हम पूरी तरह इत्मीनान कर सकें और वो हमारे मुकदमात का बेलाग फैसला कर सके। खुदा के लिए अब वहां से कुछ आदमी भेजिए जो अदालत में इंसाफ कर सके। ये उस वक्त का हाल है जब ये मिल्लत ईमान के साथ साथ अमल भी करती थी और उसका अकीदा था कि हम अपनी बरतरी, निजी और खानदानी आसूदगी और महज कौमी खुशहाली के लिए पैदा नहीं किए गए, बल्कि हमारा काम पूरी दुनिया इंसानियत को नफा पहुंचाना है और अल्लाह को हमारा पूरी इंसानियत के लिए मुफीद और नफा बख्श होना मतलूब है। तारीख में कितने ही वाकयात ऐसे हैं कि मुसलमान जिधर से गुजरते थे वहां के लोग आंखें बिछाते थे कि ये फरिश्ता रहमत बन के आए हैं, इनकी वजह से वबाएं दूर होंगी, माल और फसल में बरकत होगी, हमारे यहाँ के इख्तलाफ खत्म होंगे और अल्लाह की रहमत और बरकत का नुज़ूल होगा। ईमान, सलामती, बहादुरी और शुजात का आपस में चोली दामन का साथ है। शुजात और बहादुरी असल में एक ही हकीकत की निशानदेही करते हैं और दोनों कामयाबी के बुनियादी रुकन। तरक्की, माशरती और फिक्री इनकलाब शुजात और बहादुरी के बगैर मुमकिन नहीं है। बुज़दिल और डरपोक अफराद सर्दी के मारे हुए परिंदों की तरह एक गोशे में छुप जाते हैं, अपने लोगों या दुश्मन के खौफ से कोई काम अपने हाथ में नहीं लेते, और ऐसे लोग ना तो नाकाबिले फरामोश होते हैं और ना ही जिंदगी में कोई तब्दीली ला सकते हैं। ऐसे लोग अगर बहुत अपनी मौजूदा जिंदगी में मौजूदा हालत को बरकरार रख सकते हैं। जिंदगी के किसी भी शोबे में कामयाबी का हुसूल बगैर हिम्मत और शुजात के नहीं हो सकता, और हमारे माशरे में अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसकी बेसिक वजह यही है कि हमारे अंदर जुर्रत और शुजात की कमी। हर तरक्की और तब्दीली के लिए तकलीफ और जहमत बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसके लिए सख्तियों को बर्दाश्त करना पड़ता है, और जब हम ये नहीं कर सकते तो फिर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये इकबाल ने आगे चल के कहा कि हर हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे।
फूंक डाले ये ज़मीनो आसमान मुस्तार और खाकस्तर से आप अपना जहां पैदा करें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कमजोर कौमों के लिए सिर्फ हलाकत ही होती है, चाहे हम कितने ही बहादुर क्यों ना हो। तकदीर के काजी है ये के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्मे ज़ईफी की सजा मर्गे मुफाजात। तारीख शजी इंसानों से भरी हुई है, जिनमें से चंद एक की लिस्ट में जो मैंने अपनी यादाश्त से मुरतब करने की कोशिश की है, उसमें हमजा बिन अबी इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, खालिद बिन वलीद, हजरत हुसैन, हजरत अब्बास, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारक बिन ज़ियाद, टीपू सुल्तान, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और बहुत से लोगों की हैं जो इस फहरिस्त में, अनगिनत लोगों की फहरिस्त है। नेल्सन मंडेला का कॉल है कि I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. और ये कोट फ्रॉम नेल्सन मंडेला, ये जो मेरी रिसर्च के मुताबिक थ्रू आउट हिस्ट्री जो करेज को डिफाइन किया गया है उसको समराइज करती है। ओवर टू यू। Very nice. Loved your presentation as usual, and very detailed. Very detailed. Adnan Saab, welcome. आप देना चाहेंगे feedback? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक अमेजिंग डिस्कशन, और जिस तरह से उन्होंने इसको कंप्लीट किया, हिस्ट्री से मिसालें उठा के दिखाई और उसकी पूरा एक एनालिसिस किया, एक रिसर्च प्रेजेंटेशन जो लेके आती हैं, सो एक अमेजिंग रही, अच्छा रहा। और मैं तो आज ऑब्जर्वर ही हूँ और मैं सुनूंगा कि मजीद क्या है, क्या सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। So our next speaker is Madam वफा खान जाफरी। तो आप सुनते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं, वो क्या फरमाती हैं शुजात के बारे में। जी मोहतरमा वफा खान जाफरी साहबा। बहुत शुक्रिया। वंडरफुल शुजात का जो डॉक्टर आमिरा ने बड़ा खूबसूरत एक ह्यूज अम्ब्रेला के अंदर बताया। अच्छा, जब मैं शुजात की रिसर्च कर रही थी तो वन थिंग वेरी नाइस जो नान साहब ने पॉइंट आउट की ग्रुप में कि क्या शुजात इज द ऑपोजिट ऑफ फियर, एंड दैट मेड मी थिंक, दैट एक्चुअली मेड मी थिंक कि वाकई क्या शुजात ऑपोजिट ऑफ फियर है? क्या जब खौफ नहीं होता तो इंसान शुजा होता है? अच्छा, उसका फिर जब तर्जुमा करना शुरू किया तो मुझे, जैसे डॉक्टर आमिरा ने कहा, बहादुरी, ब्रेवरी एंड करेज, एंड ये सारे वर्ड्स आने लगे दिमाग, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट मेड मी थिंक। अच्छा, 3 अल्फाज, खौफ, शुजाअत, लेट्स से करेज एंड ब्रेवरी, इन तीनों को पहले समझते हैं कि ये 3 हैं क्या। खौफ, हमने जो लास्ट सेशन किया था, अगर हम ये समझ जाएं कि एक खौफ तोहफा है हमारे लिए, इट्स अ गिफ्ट बिकॉज इट टेल्स अस व्हाट्स नॉट राइट अराउंड अस। अगर हम एक महफिल में बैठे हैं और एक शख्स जो हमें हार्म करना चाहता है, एक छोटी सी मिसाल, दैट वी डोंट नो, डजंट मीन दैट वो पर्सन के पास हथियार होना चाहिए या वो पर्सन के पास समथिंग evil होना चाहिए, but it's something that our instincts speak for us, and there's a little bit of a fear जो हमें बताता है, a fear जो हमें डायरेक्ट करता है कि that we need to work
and move towards safety. Move towards safety. इस वर्ड को, इस सेंटेंस को जरा समझिएगा. Move towards safety. फिर करेज और ब्रेवरी क्या है? क्या ये दोनों चीजें सेम हैं? ये दोनों चीजें सेम नहीं है. I mean, as for what I found, bravery is आपको मैदान जंग में ब्रेवरी की जरूरत है. आपको ब्रेवरी वहां पे नजर आएगी. वहां पे आपको bravery is more related to, let's put it like this, bravery is more about bullets and battles, if I have to put it like that, so that we can understand it. But what is courage then? Is it that वो मैदान जंग में courage नजर नहीं आता? Courage is the inner work. When we move towards safety, that is the inner work that we do. We're not brave to move towards safety. We have the courage to take a step, set a boundary, and move towards safety. And उसमें हमें पता चलता है कि it's more of a hard work. It's more of your inner work. जो आपको courage आपको नजर नहीं आएगा, आपको bravery नजर आएगी. आप bravery देखेंगे, उसमें एक आपको नजर आएगा कि you know that person is brave and that person is capable. But when it comes to courage, maybe हम चारों में से there is somebody very courageous over here. शायद we have a fear of stage, but we did our inner work to come and speak what we know and face. You know, that is what courage is. Maya Angelou का quote जो उन्होंने डॉक्टर अमरा ने बयान किया था is wonderful because it just tells us that courage is the most important virtue. वो इतना important virtue है कि without it आप कोई और virtue को practice नहीं कर सकते consistently. Now, the first step, move towards safety, is amazing. जो first step है, हम move towards safety आते हैं. But to continuously keep practicing, it requires consistency. Courage is like a muscle. And the more you exercise it, the stronger it gets. So this is something that I really, really found interesting. It made me question that, am I practicing courage in my daily life? And what do I need to practice courage? Allama Iqbal ka, again, was shared with Dr. Amira ne padha, and I would like to say that again. And it's one of the wonderful shares जो मुझे पसंद है. सबक फिर पढ़. He doesn't say सबक पढ़. I don't know why, but there is a reason why he uses फिर पढ़. सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे इमाम दुनिया की इमामत का. That means if you're courageous, what I get out of it at the end is it will lead you to leadership. It is something that everybody doesn't practice. You got to practice it again and again and again, and it leads you to leadership. Mark Twain कहते हैं कि there are 2 days when people are born. एक वो दिन जो वो पैदा होते हैं, एक वो दिन जिस दिन उनको पता चलता है कि there is a why they are born. Now here lies the whole core of being courageous. You need a role model to be courageous. मैं 2 वाक़यात बयान करूंगी. जैसे अभी this is the month of Muharram. A lot of आपने सुना होगा इमाम हुसैन इस्लाम का वाक़यात and all that stuff. But एक वाक़या जो मैं अम्मी मेरी सुनाया करती थी वो हज़रत अली से था. And मुझे वो वाक़या कभी समझ नहीं आया जब तक I gained awareness. यानी आपके अंदर awareness की बहुत ज़रूरत होती है शुजात को practice करने के लिए. We cannot be शुजा if we are not aware of things.
जंग का मैदान है, एक आर्मी इस तरफ है और दूसरी आर्मी इस तरफ है, ये हक पे हैं, इनको हक पे लाया जा रहा है, यहाँ पे दुश्मन है, एंड हजरत अली निकालते हैं और एक दुश्मन के सीने पे चढ़ जाते हैं, गालिब हो जाते हैं. That's the word what I remember my mother used. And that is a very fine moment where उनके हाथ में तलवार है और वो उस तलवार को यूज करके दुश्मन से गालिब होके फना कर देते. But instantly at that moment, that dushman or the other person spits at Hazrat Ali. And when he spits, वो retreat कर जाते हैं. And मेरा सवाल मेरी अम्मी से ये था, why does he retreat? Because now the battle is not about why he was fighting the battle for. It involves your inside stuff, your self stuff, which I never understood. मुझे बाद में समझ आया कि when you understand कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, and if you have a shift और वो change हो जाए तो उसमें शुजात नहीं होती है. You don't get the ajr of it. And that's when I realized कि ये तो शुजात का मकाम है. जब आपके पास सारी कुव्वत है, मौका है, हर चीज है, आप शुजात प्रैक्टिस कर सकते हैं, but then you didn't. And it was more courageous to retreat than it was to आगे वाले को फना कर देना. तो जब मैं ये सोचती हूँ तो फिर मुझे समझ आती है कि शुजात का एक पर्पस के साथ लिंक है. But at the same time, if you are in your comfort zone, you can't practice shujaat. You got to be out of your comfort zone. And when you look at the examples of people who have practiced shujaat frequently, or unki shujaat mein strength आई, just like how we practice and gain and make our muscles stronger, इसी तरह you understand that people don't live in their comfort zone. The comfort zone is not their home. They're in constant battle and engaged in discovering their why and working for it. ब्रेन ब्राउन बड़े अच्छी तरीके से बयान करती हैं शुजात पे और करेज पे. उन्होंने बहुत खूब किताब भी लिखी है और she was one of the first people who links courage with vulnerability. And she says that you got to be vulnerable to experience it. You cannot be fearless. We cannot be fearless. You got to be vulnerable. And it's that point where you feel the courage. Courage is not comfortable, but it's also not a weakness. हमारे कॉल का एक शेर है जो recently मैंने सुना, and it explains that he has also been talking about it a lot. He says झपटना, पलटना, पलट के फिर झपटना, लहू गरम रखने का ये एक बहाना है. परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना. He doesn't speak about being comfortable. He speaks about coming out of your comfort zone, understanding your why, and working towards it. Okay, let's look at the things. जो जब मैं सोचूं किसी शख्स के बारे में जो शुजा है, and let's practice this. आप सोचें किसी के बारे में जो शुजा है. Let's see if you find these qualities in them. And when I did this practice, so there are about 12 qualities जो मैं टिक करती गई, and I could actually see that yes, ये शुजा लोगों में पाई जाती है. जो लोग शुजा होते हैं उनके अंदर एक अजब किस्म का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है. और सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए होता है
क्योंकि उनको ये पता होता है कि उनकी वैल्यूज कौन सी हैं जिसके लिए काम कर रहे हैं. What are the values that they are practicing? There are a lot of values that we have. For example, कोई practice करता होगा punctuality, कोई practice करता होगा truthfulness, कोई practice करता होगा forgiveness. But we all need to know what is our dominant value that we practice. And how many of us do we know and we practice it at all points? And that is what makes us different from other people. So Sujat में the first quality is कि उनको पता होता है इनकी value क्या है और वो हर मौके पे उस value के साथ stand by करते हैं. इसी तरह the second quality is they have the conviction, because they stand by that value passionately. Why passionately? Because they know why they're standing by it. And this passion can be seen at home, at different places, at their work, with the people they interact. आपको ये value उनकी हर जगह आपको नजर आएगी. And you can predict that this person practices that value क्योंकि वो इतनी नुमाया होती है. अगर हम values की बात कर रहे हैं तो the third quality जो आती है वो integrity आती है. ये वो वाली बात है जो अल्लामा इकबाल की के अदालत का. You're fair when you're in private, you're fair when you're in public, because you're practicing that value, you're not switching it. They know the difference between right and wrong. And it's not about just the honor they have. They live by it every day, they practice it every day, and their words have action. Number 4 quality, leadership. Because they have self-confidence, they know their values, they have the conviction, they practice integrity, जो एक बहुत ही आला value है. Leadership, इमामत जो quality है उनकी नुमाया होती है. वो उस वक्त भी जब time of adversity वो इस quality के साथ खड़े रहते हैं. Because they know the difference between right and wrong. They know what's wrong and they don't want to follow it. They're very clear about it. They also have compassion. It's the अगर हम कहें तो fearless का opposite होता है in a way, because they have compassion. They have courage to put people's needs beside theirs and understand it. फिर quality आती है objectivity की, कि अगर हम ये उनका ये belief होता है कि अगर हम लोगों के सामने ये बात रखें, they have this belief that people are capable of taking tough decisions if they are guided properly. अगर उनको integrity के साथ और उनको अगर honor के साथ और honesty के साथ उनको present की जाए बात, तो वो follow कर पाते हैं. They are able to take tough decisions. Let's just say that जब पाकिस्तान और इंडिया का partition हो रही थी, was a very difficult decision. It took courage for people to leave behind their properties and their people. But when the leaders presented the objective in front of them with honesty and integrity, it helped them. The same thing happened in times of जब सुल्तान उस्मानिया कायम हो रही थी. When एक छोटा सा कबीला जब निकलता है और जब बताता है कि you know why they should establish their own state, because the leadership presented it honestly and they practiced integrity and presented the whole objective with clarity. They have the strength in adversity. They're able to swim against the tide, to stand against the status quo, to bring the change that needs to happen. Be it if they have to be alone, but they are capable of doing it and they consider doing it.
reminds me of Martin Luther King, Nelson Mandela, raising their voice against those times when nobody was raising their voice. But they did. They faced the adversity just to bring that change. They had the strength to do it. Because they didn't believe that the problem is a problem. They were ready to accept the challenge. And then, because they had the strength, the 10th quality is the change mattered to them. They were outside their comfort zone. They were ready to face the consequence. इतने aware थे कि इसका नतीजा क्या होगा. जंगे करबला में Imam Hussain was aware what was going to happen. They're going to lose its people. He's going to lose them. But he was aware why he was there. The consequence does not scare you. It does not bring fear to you. And the challenges are going to be there, but they are ready to meet the challenges. Because they're aware, the 11th quality is they're ready to embrace the challenge. There are so many times that we make decisions because we are not ready to embrace the challenge. शायद जॉब चेंज करने के वाकयात बड़े आम हैं आजकल की लाइफ में, that we are not ready to change the job, to embrace the challenge that's going to come with it, or the struggle that's going to come with it. We might not be ready to, I remember the time when I was moving my kids from traditional schooling to homeschooling. It was a huge challenge. But was everybody ready to take it? I see people who want to come into this field of homeschooling, but they are not ready to embrace the challenge that comes with it. It's also about linked to how much information they have. उनके पास कितनी awareness है इस बारे में कि वो इतना बड़ा decision ले सकें और वो अपने instincts को follow कर सकें. और आखिरी बात, action. वो हर चीज अपने, because their values are in line, they're aware of the challenges, वो हर चीज दाव पे लगा लेते हैं to face it. And it's just not enough कि हम इस बारे में बात करें कि शुजात क्या है. It's about taking action, अमल करना. And उस अमल को moving into that safe zone, but not staying in the safe zone. It's like, taking a skydive when you know that you're jumping off an aeroplane, but at the same time, you got to trust the skydiver that's coming with you. You got the awareness that I've got the parachute, or अगर मैं एक parachute नहीं निकला, so there's another one that there is, and taking the action at that moment on count of 1, 2, and 3. The ability to take that action is courage. Mark Twain फिर कहते हैं कि courage isn't the resistance to fear, but actually it is the mastery of fear. And it is not the absence of fear. I would like to conclude with another vakya. Dr. Amara gave really good examples. So one example that I'm very familiar with. An example that Hazrat Abbas was known to be brave, courageous, had the strength to fight, and was known for his fighting skills or war skills. But he wasn't allowed or given permission to fight on the day the battle was happening. But he was allowed to go to River Furat. और वहां जाके कहा गया था कि जाके आप बस ये कूदे में और पानी भर के लेके आए for the people who wanted water, घर के लोगों के लिए. Now, why I feel कि वहां पे उन्होंने शुजात practice की
because he had his tools, his skills. وہ گئے to River Furat, and the moment where he had that وہ پانی بھرتے جس کو جس سے پانی اس وقت بھرا جاتا تھا اس میں پانی بھرتے, and then اس کے بعد he had the moment where he could have quenched his own thirst and turned back, where army was there blocking his way to fight, but he wasn't given the permission to do that. A man of value, a man of words, a man having enough courage to know that what to do and what not to do, and he did that. So he filled that up, turned back his horse towards the tent, and avoiding to fight, he raced back to the tent, but he couldn't reach there. All he did was defended and protected what he had promised to the people there. I find that vakya of courage and hope, that knowing what your values are, knowing what you practice, knowing that, what actions am I supposed to take, is one of the greatest examples in history. And it is not only found in battlefields, but found that we need to practice in our daily life. So this is courage and my understanding on them. Thank you so much. جی بہت بہت شکریہ محترمہ وفا خان صاحبہ. Thank you very much for your thoughts on this topic. جی تو ہم کس سے اوپینین لیتے ہیں؟ ذرا عدنان صاحب آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کے کیا تھاٹس ہیں, کیا اوپینین ہے, کیا رائے ہے, how was the subject, اور کیا تھا, گرپ کیسی تھی اور کیسے انہوں نے ڈیل کیا؟ ماشاء جی ویری نائس, اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو کور کیا. پہلے تو ڈاکٹر عامرہ شاہ نے اس کو ہر ڈفرنٹ اینگل 360 ڈگری اینگل سے انہوں نے کور کیا. اس کے بعد وفا خان as she started off کہ is it the opposite of fear or is it the like absence of fear, but yes, it's not the absence of fear, it's like خوف کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر, اور پھر اس کے بعد پھر آپ اس کو لیتے ہیں. and then she gave different good examples from the history. So amazing. میرے لیے تو ایک بڑا لرننگ سیشن ہے, بیکاز ہم جیسے نالائق اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ کے سیکھتے ہیں, اور اٹس گریٹ. ماشاء اللہ ڈاکٹر عامرہ اور ڈاکٹر وفا کہہ رہا ہوں میں, وہ بھی ڈاکٹر ہی اب لگ رہی ہیں جس طرح سے وہ آتی ہیں ماشاء اللہ لے کے. So it's great. Thank you so much for sharing all your insights on this subject. Thank you. جی بہت بہت شکریہ. اور میرا تو خیال ہے میٹنگ ختم کر دینی چاہیے, لیکن چلیں بندہ ناچیز بھی اپنے کچھ خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں اس کے اوپر, اور ادروائز پھر خدشات بہت پائے جاتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ سننے کے, جو کہ میں نہیں چاہوں گا کہ سنی جائے. اچھا ابھی ہم بات کر رہے ہیں جی شجاعت کے اوپر, اور تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار دس فورم کہ انہوں نے ایک اچھا ٹاپک دیا. سب نے ڈسکس کر لیا ہے, آپ سب نے تعریف بھی کر دی ہے کہ شجاعت ہوتی کیا ہے, کہتے کس کو ہے, اس کی ڈیفینیشنز بھی ہم نے دیکھ لی ہیں. بہادری, بے خوفی, نڈر, دلیری, حق گوئی, بے باکی, جرأت, بہادری. اس سے میری وہ مراد نہیں, وہ جو ایک سلوگن ہوا کرتا تھا پچھلے زمانے میں, مطلب 15-20 سال پہلے, کہ جرأت و بہادری, ڈاکٹر طاہر القادری اور something like that. It's not, I didn't mean it. So وہ والا نہیں ہے ہمارا meaning, sorry to say, and I didn't want to say something bad on that one, but just ایک ویسے بتا رہا ہوں. اچھا اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری تو چیزیں ہمیں پتہ چل گئی کہ جرأت ہے, بہادری ہے, اور بے خوفی کا ایلیمنٹ بھی ہے, تعریفیں بھی آ گئی, ہمیں ہسٹری کا بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا. اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ اس کے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ڈفرینٹ اینگلز اور کیا کیا ہو سکتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ سے بات کی جائے کہ مطلب اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لی جائے کہ شجاعت کہتے ہیں کس کو, اس کی کتنی قسمیں ہیں. تو ایک ہوتی ہے, میں نے جو دیکھا, ایک ہوتی ہے وقتی شجاعت ہوتی ہے, جو کہ آپ کسی خاص وقت میں کسی خاص انڈر دا انفلوئنس آف سم تھنگ جو ہے نا, وہ آپ کچھ نہ کچھ کریں. جیسے ایک انگریزی ادب میں ایک محاورہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں ڈچ کریج, ٹھیک ہے جی,
کہ وہ ایک ڈچ کریج ہوتا ہے کہ جو آپ نشے کی حالت میں جو آپ کے اوپر آپ جو جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے. تو یہ ایک ہوتی ہے وقتی قسم کی شجاعت کہ جس میں فار certain period of time, maybe for certain hours of the time or certain days of the time you are in that in that condition. تو ایک تو ہو گئی یہ قسم کی وقتی شجاعت, اور آف کورس میرا خیال ہے ہم لوگ اس کے اوپر تو ہم بات بھی نہیں کر رہے. ایک ہوتی ہے جس کو ہم بات کرتے ہیں صفتی شجاعت, جس کو آپ سب نے بھی بیان بھی کیا کہ جی یہ ایک ورچو ہے, یہ ایک ماڈسٹ ورچو ہے, اور یہ بہترین صفات میں سے ایک صفت جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر شجاعت ہونی چاہیے, بہادری, دلیری ہونی چاہیے. اور اگین اس کو اس کے ڈفرینٹ میننگز کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس میننگ کے, اور ڈفرینٹ میننگز کے ساتھ اس کے ڈفرینٹ جو کائنڈز بھی ہمارے سامنے اور بھی سامنے آتی ہیں, ون ٹو آل. اور اس میں مطلب اور اس سے بھی پہلے میں بات کرتا ہوں ایک وہ جو وقتی کے بعد ایک ہے انڈر سم اسپیشل سرکمسٹانسز, ایک وہ شجاعت بھی ہو جاتی ہے. اٹ کوڈ ہیپن ٹو اینی باڈی ایز ویل, جیسے کہ ایک وہ بندہ جو ہے نا, وہ لڑکا جو نہر میں جو ہے نا وہ لوگ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جمع ہو رہے ہوتے ہیں, وہ نہر میں جاتا ہے اور وہ کود کے اس میں وہ جو ہے نا ایک لڑکا ڈوب رہا ہوتا ہے, اس کو بچا رہا ہوتا ہے, جا کے بڑی محنت مشقت کے بعد وہ اس بیچارے کو بچاتا ہے اور بچا کے اوپر لے آتا ہے. تو سارے لوگ داد دیتے ہیں, تالیاں مارتے ہیں, اور بڑا اس کو شاباشی دیتے, حوصلہ دیتے. وہ کہتا ہے یار, پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ یار اے تے سب ٹھیک ہے, باقی گلاں بعد دیاں, مینوں دسو مینوں تکا کے نہ دیتا سی. مطلب یہ کہ باقی باتیں تو بات کی, تعریفیں بعد میں کرنا, مجھے یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا. I mean کہ اس نے ایک مظاہرہ تو کیا جرأت کا, بہادری کا, بٹ اٹ واز انڈر سم اسپیشل سرکمسٹانسز. تو یہ بھی ہمیں اس کے ایک کو دیکھنا ہوتا ہے. یا ایک دوسرا انڈر سرکمسٹانسز جو ہم شروع سے پڑھتے ہیں, یہ کہانی بارش کا پہلا قطرہ, وہ بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے. وہ بھی ایک شجاعت ہی کی ایک ایگزامپل ہے نا, کہ جہاں پر سب اب قطرے بیٹھے سوچ رہے ہیں کیا کریں, اب بادل آ گئے ہیں اور ابر آلود بادل ہیں, گٹائیں ہیں اور اٹس اباؤٹ ٹو رین, لیکن کوئی بندہ, کوئی بارش کا جو قطرہ ہے نا ہمت نہیں کر رہا ہے. تو دیر از سم ون جو آتا ہے اور جو کہ پانی کا بارش کا ایک پہلا قطرہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں. اب ہم بات کر رہے تھے صفتی شجاعت کی, کہ ایک بندے کی کوالٹی ہوتی ہے. اگر یہ صفتی ہے تو کیا مطلب ہے, اس میں دو اینگلز آ جائیں گے پھر سے. ایک تو ان بورن ٹیلنٹ ہے آپ کا, یا سیلف ڈیولپڈ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کے اوپر میں بعد میں بھی بات کروں گا کہ کیا شجاعت پیدا کی جا سکتی ہے, یہ بھی میرے ٹاپک کا حصہ ہے. ایک ہے ان بورن, آپ ٹیلنٹڈ ہیں, آپ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی رکھی ہے. ہم دیکھتے بھی ہیں روزمرہ زندگی میں, ہم یہ بہت ساری ایگزامپلس دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں. یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بھی یاد آ گیا کہ ایک دنیا کا ایک ملک ہے, اس کے اندر ایک مجسمہ آزادی ہے. اس مجسمہ آزادی میں اس بندے کا جو مجسمہ ہے وہ ایک ٹانگ کے اوپر مشتمل ہے. اس کی بڑی ایک مزے کی ہسٹری ہے کہ وہ بندہ تھا, لیڈر تھا, بڑا اچھا لیڈر تھا, اور اس کی قوم کے اوپر حملہ ہو گیا, اٹیک ہو گیا, اینڈ آفٹر دیٹ انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ, بے خوفی کے ساتھ وہ لڑتا رہا, پوری قوم کو بھی اکٹھا اس نے کیا, اور آخر میں آ کے اینڈ پہ آ کے وہ دشمنوں سے جا کے مل گیا, اور اس بہادری کے دوران اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی. بہرحال اس قوم نے جنگ تو جیت لی, اور جنگ کے بعد جب بات ہوئی تو اس کے مقام کا تعین کرنا پڑا کہ اب ان کا کیا مقام ہوگا, کیا کیا جائے گا. تو طے یہ ہوا کہ ایک مجسمہ نصب کیا جائے گا, اور وہ ایک ٹانگ کے اوپر ہوگا, جو کہ ہماری آزادی کے لیے, جو کہ ہماری جان بچانے کے لیے یہ لڑتے ہوئے مارے گئے تھے. دوسری ٹانگ کے بارے میں وہ مجسمہ نہیں تھا. تو یہ بھی آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے ایگزامپلس ہیں جو کہ ہم ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں. اچھا, ایک ذاتی شجاعت کی ایگزامپلز آپ نے بیان فرما دی ہیں بہت ساری. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایگزامپل آپ نے بیان فرما دی ہے. میں ایک اور ایگزامپل ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں وہ, لیکن وہ زیادہ تر سیکریفائس ریلیٹڈ تھا, اور میرا خیال ہے کہ سیکریفائس آپ تک نہیں کر سکتے جب تک آپ بہادر نہ ہو. صحابہ کرام کا ایک واقعہ سب نے سنا ہوگا کہ ایک جنگ کے دوران جو ہے نا 3 صحابہ, ایک نے مطلب پانی, ایک جو پیچھے آتے ہیں مدد کے لیے, انہوں نے دیکھا کہ پانی کوئی پکار رہا ہے پانی کے لیے. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے پانی دے دیں. وہ جب اس کے پاس کہتا ہے تو دوسرے کی آواز آتی ہے, کہتے ہیں مجھے چھوڑو, ان کو پانی پلا دو. ان کے پاس پانی کے لیے پہنچتا ہے تو وہ وہاں سے پتہ چلتا ہے ایک اور آواز آتی ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا ان کو پانی پلا دیں. ان کے پاس پہنچتے تو ان کی شہادت ہو چکی ہوتی ہے, واپس دوسرے کے پاس آتے ہیں تو ان کی بھی, اور اس طرح پہلے کے پاس آتے ہیں تو ان کی بھی ایک شہادت ہو جاتی ہے. تو یہ ہم نے قربانی کے اینگل سے یہ دیکھا ہوا, لیکن میرا خیال ہے قربانی صرف وہی دے سکتا ہے جو ایک دلیر آدمی ہوتا ہے, جو ایک شجاع ہوتا ہے, جس میں ہمت ہوتی ہے, جس میں بہادری ہوتی ہے. ورنہ آپ سوچیں نا کہ ذرا تھوڑا سا بھی ہمارے پہ خدا نہ خواستہ کوئی ٹف ٹائم آ جاتا ہے یا کوئی تھوڑی سی بیڈ کنڈیشنز آ جاتی ہیں, تو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے, نفسی کا ایک عالم ہوتا ہے کہ بس میری جان بچ جائے, میں کلیئر ہو جاؤں,
اور میرا معاملہ آسان ہو جائے جو ہے نا, اور میں بچ بچا جاؤں somehow کسی بھی طریقے سے. تو یہ وہ معاملات میرے خیال میں وہ معاملات وہاں پر آتے ہیں جہاں پر آپ ایک لیول پہ ہوتے ہیں, تو ہی آپ سیکریفائز کر سکتے ہیں, ادروائز آپ بالکل نہیں سیکریفائز کر پاتے ہیں. جلدی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے بیان کر دیا, لاہور اور پاکستان کا, اور پاکستان بننے سے پہلے کی واقعہ ہے. گاما پہلوان کے نام سے سب لوگ واقف ہوں گے. گاما پہلوان کا جو پہلوان تھا, بہت بڑا نام تھا, اس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو, دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کو اس نے جو ہے نا ہرایا ہوا تھا, بہت بڑا ایک نام تھا اس کا. اور ایک دفعہ وہ اپنے گھر سے کہیں باہر جا رہا تھا, تو ایک آدمی کے ساتھ کہیں اس کی لڑائی ہو گئی, تو وہ آدمی نے اس کو مکہ مار دیا اور اس کو اچھی خاصی چوٹ آئی. وہ جو ہے نا وہ اس نے گاما پہلوان نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. گاما پہلوان سے لوگوں نے پوچھا, یار تم خام خواہ نام کے پہلوان بنے ہوئے ہو, مطلب کس چیز کے پہلوان ہو؟ وہ چھوٹا سا ایک عام سا آدمی تھا, تو وہ تمہارے ایک مکے کی ایک تھپڑ کی مارنی تھا, تم نے اس کو کیوں نہیں مارا, تم نے اس کو کیوں نہیں, مطلب اس نے کہا یار کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے نا مجھے شرم بڑی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو شجاعت کا یہ بھی ایک لیول ہوتا ہے, یہ بھی ایک شجاعت کا ہی لیول ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا مد مقابل کون ہے, آپ کے سامنے کون ہے. یا شجاعت کا لیول آپ نے دیکھنا ہو تو آپ پہلے ویسے دیکھیں کہ کہاں سے کیسے کیسے جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں, واقعات درج ہیں, بے تحاشا پڑے ہوئے ہیں. ایک واقعہ مشہور زمانہ حضرت امام زین العابدین سے ریلیٹڈ, بہت بات کی بات ہے. وہ ایک دفعہ اپنے گھر میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک بندہ آیا, اس نے پانی مانگا, تو آپ نے اس کو پانی پلا دیا, دوسری دفعہ تیسری دفعہ, اینڈ ہی واز سرپرائز. اس نے کہا کہ حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے, اب تم ہمارے مہمان. تو یہ بہرحال یہ بھی ایک کوالٹی ہے. تو یہ شجاعت کی جو کوالٹی ہے, ڈیفینیٹلی ہم وہاں سے سیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, وہیں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا. اچھا, یہ تو اب ہم نے بات کر لی ذاتی شجاعت کے اوپر. اچھا, اب اسی طرح ایک شجاعت کی قسم وہ بھی ہوتی ہے جو کہ اجتماعی شجاعت ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ ذاتی طور پہ آپ لوگ اس طرح کی شجاعت کے عادی ہوتے ہیں, آپ کا چیزیں آپ دیکھتے ہیں, آپ اسی ماحول میں پرورش پاتے ہیں, تو آف کورس قوم میں بھی یا آپ کی کمیونٹی میں بھی یا آپ کی فٹرنیٹی میں بھی وہی چیزیں جو ہے نا وہ گرو کر رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, وہ مشہور زمانہ ایک واقعہ ہے کہ ایک جگہ پہ لڑائی ہو گئی, کوئی ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو کہیں فتح کر لیا, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی ہم ایک کام کرتے ہیں, تمہاری عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم نے جو چیز لے کے جانی ہے لے کے چلے جاؤ. اب بجائے عورتیں کہ وہ وہاں پر کوئی زیور اٹھاتی, کوئی مال مویشی اٹھاتی, کچھ کرتی, انہوں نے مردوں کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا. اینڈ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا, انہوں نے کہا تم نے خود کہا تھا جو اٹھا کے لے کے جا سکتے ہو. پرانے زمانے تھے, روایات کے قائل تھے, انہوں نے کہا ہاں یار کہا تو تھا, ہم نے زبان سے کہا تھا. انہوں نے جانے دیا. جب جانے دیا وہ واپس گئے, واپس لوٹ کے واپس آئے, اور وہ دوبارہ وہ جنگ جیت گئے. یہ بھی ہسٹری میں ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں ملتی ہیں. تو شجاعت کی یہ بہت ساری اگزامپل ہیں کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی جن سے کوئی تعلق ہوتا ہے کہ صرف مردی شجاعت والے ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں. آپ نے ویری ریسنٹلی ہم نے 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور میں وہ دیکھا, جو ہماری پرنسپل تھی طاہرہ قاضی صاحبہ, کہ وہ جرأت, بہادری اور شجاعت کا جو عملی مظاہرہ ویری ریسنٹلی ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پر, کہ وہ ایک خاتون تھی اور وہاں پر ان کے پاس اپرچونٹی بھی تھی کہ وہ خود بچ سکتی تھی, بٹ شی اگین went there to save the children over there. تو اس کا جنس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مطلب صرف مردی جو ہے وہ شجاعت کے حامل ہوتے ہیں, خواتین نہیں ہوتی ہے. تاریخ میں اس سے پہلے آپ تھوڑا سا پہلے چلے جائے تو محترمہ فاطمہ جناح ہے, وہ آپ ان کو دیکھ سکتی ہیں, یا رضیہ سلطانہ ایک رولر رہی ہیں 1200 سم تھنگ میں جو ہے نا. تو وہ بھی مطلب اس کا جنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک میں یہ ریسرچ کر رہا تھا. دوسرا ہم بات کریں کہ کیا اس کا عمر سے کوئی تعلق ہوتا ہے, تو پتہ چلتا ہے, واقعات سے پتہ چلتا ہے اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ولی ڈاکٹر عامرہ شاہ صاحبہ نے ابھی ریسنٹلی وہ جو کیسا بلانکا والا ایک واقعہ پیش کیا, اور ابھی اس کو چھوڑتے ریسنٹلی پاکستان میں جو ہوا تھا, اعتزاز احسن نامی ایک بچہ تھا اسکول کا, جو لڑکا تھا کہ جس نے وہ اپنی جان پیش کر دی اور بام بلاسٹ سے باقی سارے لوگوں کو بچا دیا. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا عمر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, کسی عمر کا بھی کوئی بھی جو ہے نا, یہ اگر آپ کے اندر کوئی صفت ہے یا آپ کی کوئی سرکمسٹانسز ایسے آ گئے ہیں کہ جس میں آپ یہ کام کر رہے ہیں, تو یو کین ڈو اینی تھنگ. اب ایک اور کوشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا جیتنا ہی شجاعت ہے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس سلسلے میں اگر آپ تاریخ کے واقعات دیکھتے ہیں تو آپ کو بغداد یاد آ جائے گا کہ بغداد کا جناب وہ بادشاہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور جو ہے نا
وہ آ کے کہتا ہے کہ جی میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اس بندے سے. جی کس سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ایک پہلوان سے جو آپ کا درباری بہت بڑا پہلوان ہے, اس سے مقابلہ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں یا خدا کا نام لو, کہاں وہ اعلیٰ ترین پہلوان کبھی کسی سے ہارا نہیں, اور کہاں تم ایک کمزور سے آدمی. اس نے کہا نہیں میرا مقابلہ کروا دے. وہ سمہاؤ وہاں پہ مقابلہ ہو جاتا ہے, منادی ہو جاتی ہے, سب سارے آتے ہیں, مقابلہ شروع ہونے لگتا ہے. تو وہ آدمی جو ہوتا ہے جو کمزور سا ہوتا ہے نا, وہ پہلوان کے پاس آتا ہے, کہتا ہے یار دیکھ میری بات سن, میں ایک سید زادہ ہوں اور میرا جو ہے نا اس وقت حالات بڑے خراب ہیں, اور میں نے اسی لیے کشتی کا یہ مقابلہ کرنے کا آپ سے کہا ہے تاکہ اگر میں جیت گیا تو مجھے بہت ساری چیزیں مل جائیں گی, میری عزت بھی بچی رہے گی, اور جو ہے نا یہ معاملہ ہے. تو وہ پہلوان جو ہے نا اسی وقت اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ پہلوان ہار گیا وہاں پر. لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, یہ بائی چانس ہو گیا ہوگا, دوبارہ لڑاؤ. دوبارہ بھی لڑایا وہاں پر, پھر وہی ہوا معاملہ, وہی پیش آیا. تو وہ جو ہے نا وہ پہلوان سب ہارتے گئے. ان پہلوان کے نام سے ساری دنیا واقف ہے, جنید بغدادی علیہ رحمہ, ٹھیک ہے نا, کہ جن سے بعد میں سارا تصوف کا یہ سارا معاملہ شروع ہوا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ بہادری کا مظاہرہ کر کے جیتنا ہوتا ہے. آپ نے سرکمسٹانسز کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کے کیا حالات ہیں. جیسے ریسنٹلی آپ نے ایک پکچر دیکھی ہوگی پچھلے دنوں میں یا پچھلے چند سالوں میں, ایک ہرن ہے اور اس کو 2 چیتوں نے قابو کیا ہوا ہے, اور وہ بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے, اور یہ اور وہ جو ہے نا, اور اس کی ریزن جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایک بچے کو سیو کرنا چاہ رہی تھی, اور تاکہ شیر اور چیتے جو ہے نا اس کے بچے کے اٹیک نہ کرے. تو وہ بڑی بہادری کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, عزم کے ساتھ وہاں پر ڈٹی کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں میں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں, اور میں جو بھی ٹھیک ہے میرے ساتھ تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے, لیکن چلو کوئی اور بچ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس میں بے شک اپنی جان جاتی ہے جو بھی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اینڈ پہ آ کے جیتنا ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈفرینٹ اینگلز تھے اس کے اوپر. اچھا ایک میں دیکھ رہا تھا شجاعت کی قسم کی, ایک اخلاقی شجاعت بھی ہوتی ہے جو کہ آج کل ہمارے یہاں بڑی مفقود ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے, آؤٹ ہی ہوتی جا رہی ہے تقریباً. اور روٹین ہے کہ ہم لوگ مطلب لاکھ غلطی کر لیں گے, سوری کا لفظ نہیں ہم بول پائیں گے, نہیں سوری. اور میں نے یہ اکثر دیکھا کہ ہم نارمل کہتے تو ہیں, لیکن ویسٹرن کلچر میں یا ان لوگوں کے ساتھ میں نے جتنا کام کیا, میں نے یہ دیکھا ہے وہ جتنا بڑا آدمی بھی کیوں نہ ہو, اس سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو آنیسٹلی وہ آ کے آپ سے سوری کرتا ہے, وہ ای میل میں آپ کو سوری لکھ دیتا ہے. اور ہم جیسے لوگوں سے جتنی مرضی بلنڈرز ہوتے رہے, غلطیاں ہوتی رہے, ہم نے غلطی اپنی مان لینی ہوتی, لکھنا نہیں ہوتا, لکھ کے نہیں دینا ہوتا کہ سوری کا لفظ ہم بول دیں یا سوری کا لفظ ہم کہہ دیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو اخلاقی شجاعت ہے نا, یہ ان دنوں بہت زیادہ اس ایک چیز کی جو ہے نا ہم سب لوگوں کو اشد ضرورت ہے. یا جیسے فار ایگزامپل ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو ٹانٹ کیا ہے یا کچھ اور کیا ہے یا کچھ ناروا الفاظ استعمال کیے ہیں, تو بعد میں آپ الگ سے جا کے سوری نہ کریں. بھائی اگر 4 بندوں میں کہا ہے تو 4 بندوں میں سوری کرنے کی اخلاقی ہمت بھی ہونی چاہیے ہمارے اندر. تو یہ بہت ساری چیزیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی کون سی ہمارے اندر کون سی قسمیں پائی جاتی ہیں. اچھا, اور اب میں ایک چیز کے اوپر آتا ہوں کہ کیا یہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے. اچھا بینیفٹس کے اوپر بھی ہم نے ساری بات کر لی, وہ ڈاکٹر عامرہ شاہ نے بھی اور وفا جی نے بھی اس کے اوپر بہت سی بات کر دی ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا اسکپ کرتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا شجاعت پیدا کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی ہے. ان بلڈ تو چلو ہو گئی, اگر نہیں ہے خدا نہ خاصہ تو پھر اب ہم کیا کریں بیٹھ کے, مطلب کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر کہ کیا نہیں کیا جا سکتا. تو میں نے حساب لگایا, دیکھا کہ ہاں جی بالکل کیا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم, یہ بھی ایک اسکل کی طرح ہے, یہ بھی ایک ٹیچنگ کی طرح ہے جس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں اپنی لائف میں, اور اگر ہم چاہیں تو بہت ساری چیزیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں ہم. اور اس میں صرف مطلب کیسے کیا جا سکتا ہے, سب سے ویری امپورٹنٹ, ابھی شاید وفا جی نے اس کا ذکر کیا تھا, اور انہوں نے جو بتایا تھا کہ آپ اپنے جو ہے نا کمفرٹ زون سے جب آپ باہر آتے ہیں تو اب آپ یہ پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا جب آپ یو اسٹارٹ ایکسیپٹنگ دی چیلنجز, کیا بھی ٹھیک ہے جی چیلنجز ہے, لیکن اس سے بھی پہلے کہ ایک انالیسس ہوتا ہے جس کو ہم SWOT انالیسس بولتے ہیں بزنس لینگویج میں, کہ اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس. کہ یہ اگر ہم سب سے پہلے اپنا ایک انالیسس کر لیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے اندر اسٹرینتھس کون سی ہیں, ہماری ویکنیسز کون سی ہیں, اپرچونٹیز اور تھریٹس کون سی ہیں. اگر ان کا ایک ہم انالیسس کر لیں تو ہمیں بڑا ایک اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھئی ہماری ویکنیسز کون سی ہیں, اور اس سے ہمیں ایک تو ایڈمٹ کرنے کی آسانی ہو جائے گی نا. ایڈمٹ بھی تو کر لینا کہ ہاں جی ہمیں بھی ڈر لگتا ہے یار, ہمیں بھی خوف آتا ہے, ہم بھی بزدلی کا کئی دفعہ مظاہرہ کر جاتے ہیں. اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے, انسان ہے, انسانوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں چلنی ہے.
تو لیکن اب ہم اس کو کر کیا سکتے ہیں کہ اب اس کو ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ایڈمٹ کریں, آپ فیس کریں اپنے جو بھی فیئرس ہیں, ان چیزوں کو فیس کریں, ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں اپنے چیلنجز کو, اور اپنے جو ہے نا اپنا جو ہے کمفرٹ زون, اس سے آپ نے کیسے باہر آنا یہ بھی آپ نے دیکھنا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے گاڑی چلانا شروع کی تو میرے کزن کو پتا تھا کہ مجھے جو ہے نا گاڑی سے تھوڑا سا وہ ہے, تو وہ جناب صاحب اس نے رات کو مجھے گاڑی چلانا سکھائی. مطلب یہ بھی نہیں کہ ڈے ٹائم میں آپ سکھا رہے ہیں بیٹھ کے. میں اس کو کہا بھی, میں نے کہا بھائی صاحب مجھے تو دن میں نہیں صحیح طرح نظر آتا, این کے میں نے لگائی ہوئی ہے, تو آپ مجھے رات کو سکھا رہے ہیں بیٹھ کے. اور سکھائی بھی کہاں, لبرٹی چوک میں. اگر لاہور کا اگر آپ کو پتا ہوگا تو کتنا ایک مشہور زمانہ اور کتنا ٹریفک کے ساتھ ہے. تو وہ بھی یہ تھا کہ بھائی نہیں جی نہیں, اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں, اور جو سب سے ڈینجرس علاقہ ہے, جو سب سے آپ کو جہاں پر سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے, تو وہ وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنا ڈر دور کر دیں. یہ سب سے امپورٹنٹ. اور بھی بہت سارے طریقے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. اور جہاں جہاں پر ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے, جہاں جہاں سے ہم دیکھتے ہیں اپنی لائف میں بھی, روٹین لائف میں بھی اب یہ دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں نا, اگر ہم لوگوں ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں نا, تو ان چیزوں کو ہم اوور کم کر لیتے ہیں. تو اوور کم کرنا میرے نزدیک شجاعت ہی کی ایک قسم ہے. آپ اپنی زندگی کی انفرادی جو خامیاں ہیں, اگر آپ اپنی ہر سال 2-3 خامیاں نوٹ کر کے کم کرنا شروع کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں کیا ہی بات ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک خامی جو ہوتی ہے نا, آپ اس کو صحیح کر لیں نا, وہ 10 خوبیوں سے بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 10 خوبیاں ایڈ کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ ایک اپنی خامی جو ہے نا وہ ریموو کر دیں, کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. تو وہ اگر ہم ریموو کرنا شروع کر دیں, تو یہ بھی میرے نزدیک یہ بھی ایک شجاعت ہی کی ایک قسم ہے. اور یہ جو ہے ایک اور چیز جو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ شجاع بنتے کیسے ہیں, دلیر بنتے کیسے ہیں. تو اس میں بھی شاید اقبال ہی آ جاتے ہیں ہماری وہ رہنمائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ صرف ایک اوپر والے کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر دیں, آپ باقی سارے خوف سے, ڈروں سے آپ نا آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کہ وہ کیا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ مطلب آپ اس لیول پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنے بھی آپ نے ابھی بھی, ہم نے آج کی محفل میں جتنے بھی انسیڈنسز کوٹ کیے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک چیز کا ڈر, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف جو ہے نا, وہ اگر آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے, تو آپ پھر شجاعت پانا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کہ جنریٹ کرتی ہے 50 اور کوالٹیز آپ کی. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اس کے اندر چیز ہے. اس یہ آ جائے گی تو وہ جیسے ابھی ذکر ہوا تھا سیلف کانفیڈینس کا, کہ ظاہری بات ہے کہ آپ کے اندر ایک سیلف کانفیڈینس بھی ایک ڈیولپ ہوتا ہے. پھر وہ آپ ایک رول ماڈل بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں نا. جب آپ اچھا کام کریں گے, آپ ایک شجاع آدمی ہے, 4 لوگ اور آپ کو دیکھیں گے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی آپ کو فالو کریں گے. تو پھر کئی دفعہ اس چکر میں بھی جو ہے نا آپ ایک چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں, جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں. تو آپ حوصلہ بنتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کا, بہت ساری چیزوں کا, بہت ساری باتوں کا. اور فوائد کے اوپر جہاں تک بات کی ہے, تو وہ آپ دونوں نے اس کے اوپر بات کر لی ہے, اس کے اوپر میں نہیں کروں گا. لیکن یہ وہی ایک امپورٹنٹ بینیفٹ یہی تھا کہ یہ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے باقی ساری کی ساری کوالٹیز, اور آپ کو کریج مل جاتا ہے سم ٹائمز, بہت دفعہ, کہ جناب صاحب آپ نے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے, آغاز کہاں سے کرنا ہے. سو دیٹ واز all from my side. اور اس کے ساتھ ہی I'll conclude my session. So let's again move on to our عدنان علی صاحب, کہ وہ دیکھیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب. بہت خوب, بہت اچھا. نالائق اسٹوڈنٹ کو آپ نے صرف اچھوں کے اوپر کامنٹ کے لیے رکھا ہوا. بہت خوب, آپ نے ماشاءاللہ بڑے دھیمے لہجے میں اور بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے ڈفرینٹ اینگل سے اس کو بیان کیا. لطف رہا, اچھا رہا. ایک بڑے جیسے کہتے ہیں کانورسیشنل سٹائل ہے آپ کا بات کرنے کا, جیسے آپ دل سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو اقسام آپ نے بتائیں, پھر مطلب ایک میرے جیسے بندے کو بھی بڑا کلیئر واضح پکچر نظر آ گئی کہ شجاعت کی اقسام کیسی ہیں. انفرادی شجاعت ہوتی ہے, قومی شجاعت ہوتی ہے, پھر وقتی شجاعت ہوتی ہے, اور پھر ایک یا پھر ایک پرماننٹ ورچو ہوتا ہے. سو اٹ واز آل گریٹ. اور اسپیشلی پھر آپ نے جیسے کہا کہ یہ جو شجاعت کا یہ جو معاملہ ہے, یہ اگر آپ
کی لو اگر اللہ تعالیٰ سے لگی ہوئی ہے تو پھر آپ نڈر اور بے خوف ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی کے اوپر آپ کی ڈپینڈنسی ہے، کیونکہ نقصان کا ذمہ دار اور فائدے کا ذمہ دار صرف خدا کی ذات ہے، اور اس دنیا پہ جو جھوٹے خدا ہیں وہ نہ تو آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ آپ سے کچھ لے سکتے ہیں. اور یہ جب جذبہ آپ میں آ جاتا ہے تو آبویسلی ایک بات کرنا چاہوں گا، میرے خیال میں شاید کنٹروورشل نہ ہو یہاں کے حوالے سے، لیکن جیسے ریسنٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں جس طرح سے کچھ نہتے لوگوں نے بڑی بڑی سپر پاور کو مار بھگایا، اور جس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ میں نے ایک کوٹ لکھا تھا بچپن میں کہ فیئر دا ون ہو ہیو نتھنگ ٹو لوز، کہ ان لوگوں سے ڈرو جن کے پاس کچھ کھونے کے لیے نہیں ہے. تو یہ جب انسان کیونکہ دیکھیں آپ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ خالی ہاتھ آئے ہیں، اور جب آپ نے جانا ہے تب آپ نے خالی ہاتھ ہی ہونا ہے. لیکن جیتے جیتے انسان اگر مر جائے مطلب کہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ جو بھی معاملات ہیں میرے پاس جو گاڑی، جو بزنس، جو رشتے ہیں، یہ سب نہیں رہیں گے. اور جیتے جی اگر آپ مر جاتے ہیں تو آپ پھر بے خوف اور بے نڈر ہو جاتے ہیں آپ. اور یہ جذبہ جب انسان میں آ جاتا ہے، قوموں میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ نہیں دیکھتی کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ مصلحتوں پہ مبنی نہیں ہوتا. ان کا معاملہ جو ہے وہ کسی اور دنیا کے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ درویش ہوتے ہیں، وہ فقیر ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے. وہ پھر اقبال کے شاہین ہوتے ہیں. وہ پھر ان کو یہ نہیں ہوتا کہ اگر آج ہم نے دنیاوی مصلحتوں کے تحت دوستیاں کیں اور ان کے تحت اپنے معاہدے کیے اور اس کے حساب سے ہم نے اپنے معاملات کو چلایا، تو اس حوالے سے ہمیں پذیرائی نہیں ملے گی، ہم دنیا سے کٹ جائیں گے. وہ ان خوف سے آزاد ہوتے ہیں کہ ان کو تعیشات کی جو زندگی ہوتی ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کہ بڑی بلڈنگیں، اچھی گاڑیاں اور کسی بڑی حکومت کی سرپرستی ہوگی تو ہی ان کے معاملات اچھے چلیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا بوریا بسترا، ان کا جو سب کچھ ہے وہ ان کا ایمان اور ان کی جو ویلیو سسٹم ہے اس پہ بیس کرتا ہے. تو وہ پھر قومیں موت سے، ہلاکت سے، بھوک سے، اس سب چیزوں سے آزاد ہو کے ایک شجاع پسند قوم بن جاتی ہیں اور سروائیو کرتی ہیں، چاہے وہ کتنے بھی نامساعد حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑے. تو آج کا ٹاپک اس حوالے سے بہت خوبصورت تھا. آپ سب جو بھی مطلب بولنے والے رہے، ڈاکٹر عامرہ، افا جی، عمران، کاوش، تو ایک اچھی محفل رہی. اٹ واز اے گڈ ایوننگ کہ جو ہم نے آج یہ اسپینڈ کی. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ دان صاحب. اور اب ایک ہماری ایک اوپن فورم بھی ہو سکتا ہے، اوپن ڈسکشنز بھی اس کے اوپر ہو سکتی ہیں. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا میرے 3-4 پوائنٹس نہ رہ کے اس کے اندر میں بھی دیکھا نیچے، میں نے کہا اچھا 2-4 میں کوسچنز تھا. I would just like to throw it to the audience as well. اس کے اوپر بھی ذرا غور و فکر کریں گے، بعد میں ہم دیکھ لیں گے. میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا، جب پیپر دے کے آ جاتا تھا تو بعد میں پتہ چلتا تھا یار وہ فلاں سوال کا جواب تو ایسے تھا اور فلاں کیسے تھا. نہیں میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. اچھا میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک چیز، ایک اینگل کہ کیا شجاعت زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے. ایک تو یہ ایک اینگل تھا جس کو میں ابھی سوچ رہا تھا، اس کے اوپر میں نے ڈفرینٹ چیزیں دیکھنے کی. دوسرا یہ تھا کہ کیا شجاعت آج کل غیر ضروری اور نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، ان اینگل سے بھی میں دیکھ رہا تھا. اور ایک اور بھی اینگل تھا. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں محترمہ وفا صاحبہ؟ نہیں آپ پہلے کیجیے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا شادی شدہ انسان کے لیے بھی شجاعت ضروری ہے؟ ادنان صاحب تو لگتا ہے آج اس کا زبردست ہے نا، بہترین پرفارمنس دے رہے ہیں اپنی. اور تیسرا یہ تھا کہ کیا شجاعت از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. ٹھیک ہے نا. تو یہ تین ڈفرینٹ اینگلز اور بھی ہیں اس ایک چیز کے، کہ جو کہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی کوشش کر رہا تھا.
और इसके ऊपर मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहूंगा। जी, वफा पहले आप इसे आप कुछ कहना चाह रही थी? अच्छा, मैं ये कहना, बहुत खूबसूरत इन्होंने पॉइंट रेज किया है। जितनी मेरी समझ में आया ना, शुजात तो ये भी मुझे ऐसा लगा है कि शुजात ये भी है कि कहाँ पे आपने क्या बोलना है, इसमें भी शुजात है। बेबाक होके हर चीज को बोला नहीं जा सकता। और एक ये भी रुख है कि कहीं कहीं ये बोलना कि मुझे मदद की जरूरत है या मुझे इसमें अपनी जरूरत बयान करा, बिकॉज courage is, you only get what you ask for. It requires courage to ask for that. So I feel like, you know, ये सारी बात आपकी अवेयरनेस और मारिफत से है कि आपने कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे आपने मांगना है कि मुझे इसमें मदद की जरूरत है. I think this is how I understood, but जी हाँ, मेरा आई शायद थिंक ये जो वफा जी पॉइंट कर रही है कि कहाँ बोलना है, ये तो शायद मेरे लिए वो बोल रही होंगी, मुझे पता है। खैर मैं इसको पर्सनल नहीं लेता, लेकिन एक और बात जो इमरान साहब ने बहुत किस्में बयान कर रहे थे, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट किस्म शायद वो भूल गए शुजात की, वो है चौधरी शुजात। यकीन करें, आई वाज लाइक शुजात में लिख रही थी इंटरनेट पे तो यही आ रहा था और मुझे लगा, आई वाज लाइक, एम आई राइटिंग, आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग और व्हाट? आज अपना ये अदनान साहब जो है ना, अदनान साहब आज ह्यूमरस मोड में आज बड़े लाइट से मोड में है। अच्छा, वो जो आप कह रही है ना मैडम वफा, उसके बारे में वो कहा जाता है कि इल्म और हिकमत में क्या फर्क है। इल्म ये होता है कि क्या कहना है, और हिकमत ये होती है कि कब कहना है, कहाँ कहना है। तो ये एक इल्म और हिकमत में एक छोटा सा जो फर्क होता है, वो ये भी एक जो पता चला थोड़ा सा। बाकी अदनान, मेरी हिकमत जो है वो ये कहती है कि कहाँ नहीं कहना, कहाँ मुंह को बंद रखना है। अच्छा, आपने जो अभी 2 सवाल किए उसमें मेरी राय ये, जितना मैंने इसको सर्च किया है, शुजात जो लफ्ज शुजात है ना, ये जो 12 अंग्रेजी और उर्दू के अल्फाज मैंने 12 और 12 24 अल्फाज जो इकट्ठे किए हैं, वो सारे इस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिसके डिफरेंट फ्लेवर्स हम दे रहे हैं। लेकिन उन फ्लेवर्स में से जो शुजात का फ्लेवर है ना, वो तीखा फ्लेवर है। शुजात आपकी आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट जो आपने इमरान साहब आपने जो कहा है ना कि एक इनफरादी शुजात है और फिर एक इज्तमाई शुजात है, और एक उसमें वो आस्तीनें चढ़ा के मैदान में कूद पड़ने वाली है। मेरी जो अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है शुजात की उस सिलसिले में। और दूसरा सवाल ये, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आप में से 2 बहुत फेमस मूवीज हैं जो कि मेरी बहुत फेवरेट मूवीज हैं। वन इज ग्लैडिएटर एंड द अदर वन इज ब्रेव हार्ट। तो इन दोनों मूवीज में अगर आप देखें तो जो वो कैरेक्टर्स हैं दोनों, if you remember, I'll first come to the gladiator. That's मतलब मैंने पता नहीं कितनी बार देखी, और मैं जितनी बार भी उसे देखूं मैं दोबारा उसी से देख सकती हूँ। मुझे याद है जब पहली बार मैं उसे पहली बार नहीं, दूसरी तीसरी बार हम उसे देख रहे थे, तो घर में बैठ के हम देख रहे थे और मेरे कजन्स 2 कजन्स वहां पर थे। तो जब वो मूवी स्टार्ट होती है विद वॉर, और वो जो उसकी वॉर का एक वो जो सीन है, तो वो तो जब भी वो सीन जैसे ही वो 5-10 मिनट चला, तो मैंने अपने कजन ब्रदर्स छोटे भाइयों से मैंने पूछा, छोटे नहीं आप जितने ही थे, तो वो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाइयों कैसा फील हो रहा है? तो वो कहने लगा, तो दोनों कहने लगे पाजी मेरी ना मुट्ठियां ऐसे भींची नहीं है, कि वो जो एक उसको देख के जो एक फीलिंग जो आपके अंदर, आप नास्ती ने चढ़ाई और आप कूद पड़े बीच में, वो जो एस्पेक्ट ऑफ द ग्लैडिएटर का जो वो मैक्सिमस ही नाम था ना उसका, मैक्सिमस का जो एक शुजात का वो जो कैरेक्टर है, जो कि वो his skills in the battlefield,
और स्किल्स इन द बैटल फील्ड के साथ साथ फिर दूसरा जो आपका उसका कॉन्ट्ररी जो आपके जहन में आता है, हलाकू खान ने भी चंगेज खान और हलाकू खान के भी वो भी मतलब बैटल ब्रेवरी के वाकयात उनके वो हैं, लेकिन उसको आप शुजात नहीं कहते. दैट वाज व्हाट इन वन ऑफ माय स्लाइड्स आई सेड कि वो जो है वो तो मेयर हलाकत. लेकिन अगर आप उसकी जो आप अगर आप मैक्सिमस का पूरे उसको देखें, वो शजी आदमी था, वो शुजात का था. ही वाज उसके सामने विजन था, उसके अंदर दलेरी थी, उसके अंदर सेंस थी, एंड और एंड्योरेंस थी, वो सारे. इसके मुकाबले में अगर आप ब्रेव हार्ट में जाएं तो विलियम वॉलेस का जो कैरेक्टर डिपिक्ट किया गया है, उसका एक बहुत विलियम वॉलेस का एक पैसेज में एक जगह वो कहता है कि I'm scared as well. I want to I want this war to finish and I want to. तो वो जो उसका ये जो वो करेज को डिपिक्ट करता है, जबकि जो ग्लैडिएटर में जो मैक्सिमस का जो कैरेक्टर है वो शुजात को वो करता है. तो जैसे हमने सारे उसमें कहा कि करेज जो है दैट इज टू हैविंग द फियर. It's not absence, it's just conquering your own fear. The fear is there. लेकिन जो शजी है, जो शुजात है, उसमें जो फेयर का जो एलिमेंट है वो नहीं रहता. और वो कब नहीं रहता? जब आपके बहसियत मुसलमान के हम उसको ये सकते हैं कि जिस वक्त हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया था, तो जो पहला जुमला उनके मुंह से निकला था वो ये था कि रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया. तो वो जो तो ये एक यानी अगर आप इसमें एक और बहुत बड़ी मिसाल जो है वो हजरत हमजा अब्दुल मुत्तलिब की है. दैट आमतौर पे ये जो फ्लेवर ऑफ शुजात है, ये यूजुअली ये फिजिकल एंड ब्रेवरी एंड कमबैट के उसमें आती है. तो वो उसमें जो हजरत हमजा के बारे में जो है, he was and usually these are the people who are extrovert by nature. Those who are extrovert, they get those kind of थोड़ी सी उसमें वो this is kind of not always. अच्छा, हजरत हमजा को Allah Ta'ala brought him into the rank of Muslims in a very different way. He has this intense sense of justice and dignity. And he was very intolerant towards people who persecute weak and defenseless. और जो उनका मुसलमान होने का जो वाक़या वो भी यही है कि वो शिकार खेलने गए हुए थे, और जब वो वहां से वापस आए तो एक लौंडी ने उनको बताया कि अबू जहल ने आज आपके भतीजे से बहुत वो बदतमीजी की और उनको तकलीफ पहुंचाई. तो वो उसी वक्त बैठे बगैर वो गए और काबा के में अबू जहल बैठा हुआ था, और वो गए और उन्होंने अपनी कमान उसके सर पे मारी और उसको कहा कि तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम जो है वो करो. एंड ओके, नाउ आई बिलीव इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो जो सो हिज ये जो एक है इंटॉलरेंस टुवर्ड्स परसिक्यूशन, वीक एंड डिफेंसनेस, और अल्लाह ताला ने वो उनकी जो उनकी इनबॉर्न जो अल्लाह ताला ने जो सिफ्त उसमें डाली थी उसको लेके उनको वो ये आ गए. दूसरा आपका जो एक सवाल था कि क्या आज शुजात की जरूरत है? आज हमें शुजात की मोर देन एवर जरूरत है. अगर आप देखें कि अल्लामा इकबाल ने जो अदालत सबक फिर पढ़, वफा ने बिल्कुल सही कहा था कि सबक फिर पढ़, क्या था पहला क्या था? सदाकत का, अदालत का, शुजात. अदालत और शुजात.
अगर आप उसको देखें तो ये 3 दौर हैं और ये 3 शख्सियात हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जो था वो सदाकत, वो उसका दौर था, वहां पर शुजात की इतनी दैट नीड वाज नॉट अपेरेंट। फिर हजरत उमर के जमाने में जब 85% ऑफ द इनहेबिटेड लैंड वाज अंडर हिज कमांड, तो उस वक्त आपको जस्टिस और अदालत की का जो था वो था शुजात, वो जो फिजिकल ब्रेवरी का जो कॉन्सेप्ट है कि जो है वो आप मैदान अमल में कूद पड़े आप, वो was not the need of the day. लेकिन जब हजरत अली का दौर आया तो at that time that was the need of the day. अगर आप देखें कि हिस्ट्री से जब हम देखते हैं तो हजरत अली के दौर में he was forced to, जितनी सारी सोरिशें और ये सारे होते, आज के दौर में हमें और उसके बाद जो हजरत हुसैन का जो वो जो दौर आया था कि जिसमें आपको वहां पर आपको शुजात की जरूरत थी, अनारकी से टू स्टैंड अप अगेंस्ट दैट। ऑब्वियसली उसमें आपकी जो करेज है दैट इज मोर मेंटल एंड दैट इज मोर बिफोर द एक्शन, जबकि जो शुजात है उसके लिए you have to come up with a battlefield. So that is why आज के दौर में शजी होने की और अपने अंदर, जैसे आपने कहा कि अपने अंदर यानी जो आपका एक माइंडसेट या एक जो आपका गोल पोस्ट हमारा होना चाहिए, वो अपने अंदर शुजात पैदा करने वाला है। और जो आपने बहुत उसको जहाँ पर हमने छोड़ा था वहां से आपने उसको आगे लिया कि हाउ कैन वी डेवलप दैट वन, क्योंकि ये वो दौर है जो कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जमाने का दौर था, जिसमें कि यू हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड everything. Right. ये आपका अगर I would like you इमरान to repeat वो जो आपका एक वो था कि हमें शुजात को मतलब उसका जो है वो रोड मैप क्या है, जो है ना कि, और जाहिर है कि वो है कि अगर आप अपने जहन से दुनिया का खौफ निकाल दें और सिर्फ एक अल्लाह की आप का खौफ अपने अंदर पैदा कर लें, और वो एक दिन में नहीं होता। मतलब हम सब जानते हैं, बचपन से हम सबको यही तालीम दी जाती है, लेकिन आधी से ज्यादा उम्र गुजारने के बावजूद भी यू नो फकर का खौफ और रोजगार का खौफ और भूख का खौफ जो है वो हमारी जान नहीं छोड़ता, जबकि अल्लाह ताला का वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू अम्वाल वस्समरात, ये खौफ जानते हैं कि रब है, दिल में कहीं यकीन भी है, लेकिन जब फिर हम जब ये आजमाइशें पड़ती हैं तो सही 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 सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना शाह साहब। जी मैडम, क्या आप क्या फरमाती हैं? आपके कोई पॉइंट्स हैं और कंसर्न्स, कोई चीजें? नहीं, बस ये कि अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेल्सन मंडेला का कॉल है कि a culture that breeds fear, then it's more important to live with courage, and that society or that culture needs to live with courage. अगर मुझे, if I'm not wrong stating it correctly, आप मुझे यही लगता है, and very rightly agree with everything डॉक्टर आमरा शाह ने कहा। सही सही सही। चलें, बड़ी अच्छी चीज है। मैं यही चाह रहा था कि इसके ऊपर जो है ना हम अपने कोई फिक्री क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो भी हम डेवलप करने की कोशिश करें उसके ऊपर, कि हमारे थॉट्स कैसे उसके ऊपर फर्दर क्या डेवलप हो सकते हैं। और आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप सब जो है ना कोई क्वेश्चंस 2-4 जरूर दे जाएं, ताकि सेशन तो बड़ी अच्छी बात है, उसके बाद भी हम सोचते रहे उसके ऊपर। जी बताइए, क्या कह रही हैं आप? हाँ, बस सवाल ये था जो आया था, एक तो ये जो करेज पे बात हुई, अब नान साहब की एक और बात, ठीक है, शादीशुदा इंसान को करेज या शुजात की जरूरत होती है, एंड इट्स अ फैक्ट। लाइक, do you really need to live courageously in your relationship? Because at the moment you're living in a relationship,
your society is your relationship, and that portrays what we are. So I'm a mother, मैं एक माँ हूँ. My relationships explain and portray well on my kids. क्या मैं शुजात practice कर रही हूँ, और अगर नहीं कर रही तो मैं कैसे करूँगी relationships में? You know, and that includes a relationship with your sisters, brothers, you know, with your father, with your husband, with your in-laws, extended family. उसमें मतलब एक चीज वही आ जाती है जैसे हमने उसमें भी जिक्र किया था कि क्या जीतना ही शुजात है, जिसमें हजरत जुनैद बगदादी का जो वाकया आपने जिक्र किया वो क्या था कि आपने हालात के मुताबिक फैसला करना है. वो भी एक दलेरी की अलामत है ना. आपने खाली डटे रहना तो एक चीज नहीं होता ना. आपने देखना है कि हालात के मुताबिक क्या चीज चल रही है, सर्कमस्टांसिस क्या है, एक रिलेशनशिप है, उसको फर्दर हमने कैसे प्रोग्रेस करना है लेके जाके. मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक एक एलिमेंट है कि अगर आप किसी भी बंदे को समझना शुरू कर देते हैं ना तो वो बड़ा आसान हो जाता है. जैसे वो बानो आपा कहा करती थी कि वो मर्द और औरत में बुनियादी तौर पर एक छोटा सा फर्क है, ठीक है ना. औरत चाहती है कि उसे चाहा जाए और मर्द चाहता है कि उसे समझा जाए, ठीक है ना जी. ये थोड़ा सा ये क्लैरिटी अगर हो जाती है थोड़ा बहुत भी तो बहुत सारी चीजें हमारी आ जाती है. बाकी शुजात की जो आप बात करेंगे वो अदनान साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ. I would like to tell you it was somewhere August September 2013 I was in Philippines और मैंने वहां से आके डिफरेंट आइलैंड्स में जाना था और बाय शिप ही जाना होता था. तो वहां से जो मेरी ट्रैवल एजेंट थी उसका फोन आ गया कि इमरान देयर इज अ स्टॉर्म नंबर 4 लाइक दैट, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ना ही जाए. और मैं हैरान हक्का बक्का, मैंने कहा यार अच्छा क्या करूं क्या ना करूं. नंबर 4 वाज नॉट समथिंग गुड. नंबर 4 इज द लास्ट. नंबर 3 2 1 ऐसे हिरारकी होती थी वहां पर. अच्छा उससे पहले मैं आराम से उनसे स्नॉर्कलिंग भी करता रहा हूँ इजिप्ट में भी और थाईलैंड में भी और बाकी जगहों पर भी. तो लेकिन उस वक्त मैं शादीशुदा नहीं हुआ करता था और मेरा बेटा भी पैदा होने वाला था. तो मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर मैंने उसको ट्रिप को कैंसिल कर दिया. आम हालात में अगर मैं शादीशुदा ना होता तो मैंने चले जाना था. मैंने कभी भी ख्याल नहीं करता था इस चीज का. आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ना शुरू, अभी वो हुआ नहीं था, होने वाला था. तो अभी वो अब ये जो चीजें होती है ना ये वाकई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड कर देती हैं. तो I'll say it in a different way. जी मैं इसमें दो बातें कुछ अच्छा आने वाला है जी. दो बातें मुझे जो है मैं वो शेयर करूंगी. एक तो आज जो है ह्यूमरस टच उन्होंने दिया हुआ. मेरे कुलीग है हॉस्पिटल में, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही थी. वो कहने लगे कि मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे पास एक वो आया इंश्योरेंस करने वाला कि जी आप मेरे से ये लाइफ इंश्योरेंस ले लें. तो कहते हैं, मैंने कहा अच्छा मैं सुन रहा था. तो कह रहा है कि जी जब आप मर जाएंगे तो आपके घर वालों को, आपके बीवी बच्चों को ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा. फिर उसने कहा खुदा ना खास्ता जब आपको कुछ वो हो जाएगा तो फिर ये होगा. तो वो कहता मैं सुनता रहा सर. जो कहता थोड़ी देर बाद मैंने कहा ए दसो मैनू की मिलेगा. मतलब सारा कुछ ओ ले जान के मैनू की मिलेगा, मैं क्यों पे कर रहा हूँ. तो वो जो है उनकी बातें सुन के तो यही लगता है कि मरना शायद ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है ना कि अच्छा यार चलो यार अगर इतने बेनिफिट सबको चलो सबको मिल जाएंगे तो चलो. मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरे बच्चे भी नहीं थे एंड आई वाज नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड. तो मुझे होता था कि अच्छा मैंने कुछ करना तो उसमें मुझे क्या मिलेगा, ये तो सारा कुछ दूसरे ले जाएंगे. दूसरी बात जो रिलेशनशिप में जहाँ पर इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप मेरा ये एक पर्सनल जो मैं अपने तजर्बे के बुनियाद पर जो मैं बात ये मैं जो मैंने सीखा है दुनिया में लाइफ में अब तक, वो मैंने ये सीखा है कि आई टोटली एग्री कि आपको जिंदगी में यानी हर वक्त जो है वो शुजाअत दिखाने की जरूरत नहीं होती. You have to be careful और वो जो है with all that. लेकिन इसके साथ साथ एक चीज बहसियत because
میں ایک I'm a female and ہمارے معاشرے میں جس طرح سے جو چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے اور اگر وہ نہیں بھی سکھائی جاتی تو یہ چیز ہم سیکھ جاتے ہیں کسی طرح سے جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے کہ آپ عورت ہیں تو آپ جو ہے وہ کمپرومائز کریں, آپ یو نو تسی تے تیاں ہو, تسی تے کڑیاں ہو, تے مطلب وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں ایک چیز جو سوچنے والی ہے اور جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں کے مردوں کو بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اپنی صحیح بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ ایک سٹیپ, جب آپ غلط لیٹ می ریفریز اٹ, جب آپ غلط بات کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے تو اس سے یہ ہوتا ہے, یا کوئی آپ کے ساتھ جب ریلیشن شپ میں جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اینڈ اف یو ڈو ناٹ اسٹینڈ اپ فار یور رائٹس, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی جو آپ کے ساتھ جو اس کی بیس لائن ہے نا, وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. جب آپ یہاں پر اس کو نہیں بتاتے دیٹ ایکسکیوز می دس از ناٹ رائٹ, اور آپ خاموش رہتے ہیں وہاں پر, یا آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں وداؤٹ پوائنٹنگ اٹ آؤٹ, تو کیا ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ اس کی بیس لائن یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے, اینڈ دین یو ڈونٹ سے اینی تھنگ, اور اگلی دفعہ وہ پھر ایک قدم اور بڑھ جاتا ہے اور پھر ایک قدم اور بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے وہ جو حدیث ہے کہ ظالم کا ہاتھ نہ روکنا بھی ظلم ہے, دیٹ از آلسو سم تھنگ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے sometimes you have to retrieve and sometimes the other person have to retrieve, and I'm talking in generalized in all relationship, whether they are personal, professional, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے spouses سے. بحیثیت فیمیل what I have noticed is کہ جب آپ when you do not point that out اور آپ اس کو جو ہے وہ اچھے بننے کو whatever the word is آپ فیمیلز کے لیے, تو so this is also something that we must keep that in mind in relationships especially, کہ جو ہے وہ کیونکہ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک لمٹ آ جاتی ہے جب اس کے بعد پھر آپ you know then just one drop and then you spill. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. جیسے وفا جی نے بھی کہا تھا کہ being a mother آپ اپنے رشتوں میں اس شجاعت کو کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں. بیسیکلی اگر ہر انسان اپنے جو اس کا انا کا جن ہے اگر اس کو وہ قابو پانا سیکھ لے گا اس کے اوپر, تو میرے خیال میں بہت بہتری ہو جائے گی اس میں. آپ نے مثال دی فیمیلز کی کہ فیمیلز کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کمپرومائزنگ سچویشن میں رہیں. میرے خیال میں اگر اس میں بھی اگر وہ assertiveness کا دامن اگر ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گی, so you don't have to be passive and you don't have to be aggressive, but you need to be assertive, then definitely آپ ایک بیلنس مینٹین رکھ سکتے ہیں. بٹ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں اور وہ جو لاوا ہے وہ اندر ہی اندر پکڑا ہوتا ہے, اور جب اس کے بعد جب وہ پھٹتا ہے تو rather than کہ you being a victim آپ ایک ویلن کے طور پہ ابھر کے آتے ہیں, بیکاز آپ کے اندر وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بٹ اب آپ نے جب اس کا اظہار کیا تو وہ اظہار اتنا نیگیٹیولی ہو کے سامنے آیا کہ وہ آپ کو آپ کا جو حق ہے وہ حق نہیں رہتا, وہ آپ مطلب اور ہی اپنے آپ کو اور طرح سے پورٹری کر دیتے ہیں. تو بہت میں women should be assertive on the issues that they are facing. ٹھیک ہے, point it with very politeness and professional and you know like ایک میٹھی جسے کہتے ہیں نا میٹھے طریقے سے بتا دو, لیکن بتا دو, but don't take it inside, اپنے اندر مت رکھو. اور دوسرا آپ کو مثال دے رہی تھیں, مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ بریو ہارٹ کی اور وہ جو موویز کی ہیں, تو ہم تو اپنے زمانے میں رانگ ٹرن اور ہانٹیڈ ہاؤس ٹائپ کی موویز دیکھتے تھے شجاعت پیدا کرنے کے لیے, اور بعد میں پتہ چلتا تھا کہ باتھ روم بھی نہیں جا سکتے ہم, ہماری ساری شجاعت جو تھی نا وہ دھری کی دھری رہ جاتی تھی.
اور وہ جیسے انہوں نے قومی شجاعت کا ذکر کیا کہ قوموں میں بھی شجاعت پیدا ہوتی تھی کیونکہ قوموں کو سکھایا جاتا تھا نیزے بازی، گھڑ سواری، تلوار سے لڑنا، پہلوانی اور اس طرح کے سارے ہوتے تھے. آج کل تو ہمارے پب جی ہم لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں اور میں نے اتنے فوجی مار دیے، میں نے یہ کر دیا، تو اب وہ بیچارہ موبائل پہ تو شجاعت اپنی کر لے گا لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو کچھ نہیں ہوتا. ہم لوگ تو ایون آپ کو I'm not sure if you remember, I mean we've been to وہ NCC ایک ہوتا تھا نیشنل کیڈٹ، اور وہ فیمیلز کے لیے بھی ہوتا تھا 20 days کا، اور اس میں 20 نمبر ملتے تھے ہمیں کالج میں. تو وہ سب چیزیں ہوتی تھی. اب وہ چیزیں اسٹریٹجیکلی ایک سائڈ پہ کر دی گئی ہیں کیونکہ وہ قوموں کو بس موبائل اور فیس بک اور پب جی کے پیچھے لگا کے وہ کاؤچ پوٹیٹو ہم لوگ بنا رہے ہیں. I'm not sure کہ we are doing anything especially physically، کیونکہ دیکھیں جب تک آپ تو ڈاکٹرز ہیں، آپ کو ماشاءاللہ زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ جب آپ فزیکلی انوالو ہوتے ہیں when you do these stuff تو وہ کائنڈ آف ہارمونس جو جنریٹ ہوتے ہیں اینڈ دین وہ آپ میں ایک ڈفرینٹ انرجی آتی ہے. اگر آپ پورا دن انٹرنیٹ کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ گزار دیں گے تو شجاعت کہاں سے آئے گی؟ وہ کچھ بھی نہیں آئے گا. زومیٹو سے آپ آرڈر کر دیں گے، سب چیزیں آ جائیں گی، تو آپ کی ساری شجاعت جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہے. اور دوسرا، میں کچھ دنوں پہلے میں عمران صاحب کو بھی بتا رہا تھا، میں نے ان کو وہ ویڈیو بھی دکھائی تھی. میں کبھی جب جاتا ہوں مارکیٹ میں تو وہاں سے وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ملتی ہیں، وہ جو نہیں جیسے لائک آپ کے فنگر سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، تو وہ بائی مطلب تھوڑا سا خرید لیتا ہوں اور وہ بلیوں کو میں ڈال دیتا ہوں. تو میں نے جب ڈالی تو ایک چھوٹی سی بلی تھی اور اس کے ساتھ اس کی مدر تھی. سو اب مدر بھی ظاہر ہے بھوکی ہوگی لیکن وہ چھوٹی سی بلی آ کے بیٹھ گئی، وہ کھانا لگ گئی ہے، اور مدر اس کے اوپر ایک مطلب ایک ایسی اس نے پوزیشن لے لی جیسے ایک چیتا بیٹھا ہوتا ہے کہ شکار کی تلاش میں کہ ابھی کسی کے اوپر جھپٹے گا. تو آس پاس کوئی بھی بلی آ رہی تھی تو اس کو نہیں آنے دے رہی تھی، اینڈ شی واز لیٹنگ ہر جو اس کی بیبی تھی اس کو کھانے دے رہی ہے کہ تسلی سے وہ کھا لے تو سب کچھ ہوگا. اب ہم جب شجاعت کی بات کرتے ہیں اور اگر میں اپنی فیملی کے لیے کوئی اسٹیپ لے رہا ہوں، if I'm like کارپوریٹ لائف میں یا کچھ بھی ہے، یا کچھ لوگ پردیس گزار رہے ہوتے ہیں اپنی فیملیوں سے دور، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شجاعت ہے، ٹھیک ہے، اٹس اے شجاعت، بٹ آن اے ویری like on a very ایک اینیمل کائنڈ آف لیول کے اوپر. لیکن آپ جب اپنے فیملی سے باہر نکل کے جب آپ کسی اور کا سوچیں گے، آپ کسی اور کی اولاد کا سوچیں گے، کیونکہ بکری کو بھی اگر آپ ماریں گے تو اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے وہ اپنے آپ کو سپورٹ کرے گی، آپ بلی کے بچے کو لیں گے تو وہ آپ کے اوپر اٹیک کر دے گی. تو یہ اپنی ذات اور اپنی فیملی سے نکل کے جب پوری انسانیت کے بارے میں جو آپ سوچیں گے تو پھر آپ میرے خیال میں وہ جو ایک جانوروں والے جذبے سے نکل کے بینگ ہیومن میں آ جائیں گے، اور آپ آٹومیٹکلی یو ول بی آن اے فلائٹ وچ از کالڈ شجاعت. تو یہ چیز ہے، اگر اسی جذبے کے تحت ہم رہیں گے تو obviously we'll see کہ معاشرے میں برداشت بھی ہوگا اور سب چیز اچھی لگے گی ہمیں. اچھا، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ وہ جو ابھی وفا جی نے بھی ایک کوشچن کیا تھا، کیونکہ آپ کو ہمیں جو ہے نا، اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں یا پرانی اپنی ہسٹری سے، اپنے اسلاف کی ہسٹری سے جا کے دیکھتے ہیں نا، تو ساری چیزیں ہمیں بڑی کلیئر کٹ ہو جاتی ہیں. 2 ایگزامپلس ہیں، دونوں ایگزامپل سے پتہ چل جاتا ہے. ایک حضرت امام حسن علیہ السلام کی ایگزامپل ہے، وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے مصالحت کب کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں ضروری ہوتی ہے، کون سے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ آپ حق پہ ہوتے ہوئے بھی آپ ایک سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور ڈاؤن آ جاتے ہیں تاکہ ایک فتنہ فساد نہ آئے اور ایک معاملہ چلتا رہے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. پھر دوسری مثال حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ وہاں پر ایگزامپل ہے کہ سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پہ اب ڈٹ جانا ہی جو ہے نا وہی شجاعت ہے. تو شجاعت کے ڈفرینٹ اینگلز ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں، جیتنا ہی ضروری نہیں ہوتا. آپ اپنا حق بھی چھوڑ رہے ہیں کسی ایک بڑے پرپس کے لیے، ایک اچھے کام کے لیے، وہ بھی ایک شجاعت میں ہی آتا ہے. تو اسی کو ہم اگر ریفلیکٹ بیک کریں اپنے ریلیشن شپ میں تو اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر آپ نے مصالحت کرنی ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا ایڈوانٹیجز ملتے ہیں، کیا ڈس ایڈوانٹیج، وہ پلس مائنس ہر ایک کے ہوتے ہیں. سارے کے سارا سچویشن بیسڈ ہوتی ہے. تو ہمارے لیے ان تمام چیزوں میں بہت سارے سبق ہوتے ہیں، لیسنز ہوتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ، اور اگر ہم ان کو پراپرلی انالائز کرنا سیکھ جائیں نا کہ اس واقعے کا انالیسس کیا ہے، کیا سرکمسٹانسز تھے، کیا ہوا، ایکشن کیا لیا گیا، امپیکٹ کیا آیا، تو وہ اگر ہم بچوں کو بھی ایسے پڑھانا شروع کریں نا یا بتانا شروع کریں تو ہماری اپنی لائف میں پتہ چلتا ہے، بہت سارے مقامات پہ جو ہے نا آپ کو سبق مل جاتا ہے، رہنمائی مل جاتی ہے ہم سب لوگوں کو کہ کب کیا آپ نے کرنا ہے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. So that was from my side. بہن جی آج تو اچھا سیشن ایک ہو گیا، 6 بجنے چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے اب
क्योंकि इसके बाद हमारा एक अगला सेशन भी होना। तो लेट्स कंक्लूड दिस सेशन नाउ। जी जरूर, इट वाज रियली जरूर। वो, और इसका जो एक हम सबको बहुत फायदा है कि आपके जहन की गिरें खुलती हैं बहुत सारी जी लेकिन मैं पर्सनली मैं बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे अल्फाज मुझे जो है वो जब से मैंने ये शुरू किया है तो क्योंकि मैं उसको फिर काफी खोजती हूँ और अपार्ट फ्रॉम मेरी जो वोकैबुलरी है वो माशाल्लाह उसमें काफी इजाफा हो रहा है। भूल जाते हैं फिर यार ये देखा था इसका क्या मतलब था, वो इतने ज्यादा होते दोबारा जाके देखना होता है। चलो एनीवे इट्स गुड, वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। यही एक बुनियादी मकसद है, और मकसद भी यही कि अपना सोचें, अपने ख्यालात हम डेवलप करें, अपनी चीजें डेवलप करें बैठ के, उसके ऊपर सारी बातें हम रहनुमाई तो लेते हैं बहुत सारी चीजों से, लेकिन अल्टीमेट पर्पस ये है कि अपने ख्यालात डेवलप करें, व्हाटएवर वो इब्तिदाई स्टेजेस पे हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, हम डिसएग्री भी कर सकते हैं एक दूसरे के ख्यालात से, उसमें कोई मुज़ायके की बात नहीं, बट द गुड थिंग इज कि हम सब एक वो काम कर रहे हैं कि जिससे हमारे अपना दिमाग जो है ना वो खुल रहा है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। तो मैं तो अभी बहुत बेसिक लेवल पे हूँ कि आपके अपने थॉट प्रोसेसेस डेवलप होते हैं जब आपके कंप्यूटर में कुछ डाटा फीड हुआ हो, तो मैं तो अभी वो डाटा फीड की जी वो हमें पता चल जाता है डॉक्टर साहब आपकी तहरीरें पढ़ के, उसके बाद ना पूरा अंदाजा हो जाता है, आप ऐसा ना किया करें हमारे साथ बैठ के। माशाल्लाह माशाल्लाह, द वे यू आर प्रोग्रेसिंग इज कमाल है, मतलब इंस्पायरिंग है, काबिल तारीफ है और काबिल तकलीद भी है। हम सब लोगों को मेहनत करनी चाहिए, ऐसे इस तरीके से काम करना चाहिए, सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे अगर हमारी तकलीद करेंगे तो वो फिर काबिल मुजम्मत हो जाएगा, इसलिए आप ही की करेंगे ताकि काबिल तारीफ और काबिल तकलीद रहे। अच्छा जी, अच्छा ये जब हम इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे तो मुझे आप हम चारों के 5 मिनट चाहिए टू डिस्कस समथिंग एल्स। मैं पहले नमाज पढ़ लूं, मेरी असल निकल रही, मैंने असल में उस वक्त पढ़ी नहीं हुई थी। अच्छा मैं थोड़ा सा, लेकिन आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू हाँ, करें, नहीं मैं आप करता हूँ जाइए, नहीं नमाज पढ़ के आ जाइए। जी। मैं नमाज कंक्लूड कर दें ताकि मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ एंड देन हाँ जी, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।